السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرس. ایکچولی اردو میں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میں انوائٹ کرتا ہوں ڈاکٹر محمد وسیم اختر کو کہ وہ پوڈیم پر آئیں اور پوڈیم کو سنبھالیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ سب کے آنے کا شکریہ. انشاءاللہ تھوڑی سی فارمیلٹی اور اس کے بعد پھر انفارمل ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. میرے خیال میں سب لوگ آپ مجھے جانتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر وسیم اختر ہے. مختلف تقریبات میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا بولتے ہوئے. تو آج یہ جو تقریب ہے اس کا انعقاد کیا ہے جی ساؤتھ ڈبلن مکتب. سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور دو حوالوں سے. پہلا حوالہ تھوڑا سا ذاتی حوالہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کے اس تقریب کو آرگنائز کروں، اس کو پریزنٹ کروں آپ کے سامنے. اور یہ جو گیسٹ ہیں جن کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا، یہ ایک موقع ہے میرے لیے کہ میں ان کو آپ سے انٹروڈیوس کرواؤں. اور میں یہ موقع بھی لوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ میں کمیونٹی کو پھر آپ سے انٹروڈیوس کرواؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تو یہ شکریہ جی ساؤتھ ڈبلن مکتب کا. دوسرا شکریہ ساؤتھ ڈبلن مکتب کا کہ انہوں نے اس تقریب کا ایک انہوں نے اس کی آرگنائزیشن کی، انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. بہت سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کمیونٹی کی، بہت سی ایونٹس ہوتے ہیں یہاں پہ، لیکن میرے خیال میں اب جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس قسم کی ایونٹس کی جن میں ہمارے پاس اسکالرز آئیں، جن میں ہمارے پاس تھنکرز آئیں جو ہمیں گائیڈ کریں، جو ہمیں بتائیں. اور یہ جو ایک انفرادی اور اجتماعی جو سوچ کا فقدان ہے شاید اس کو تھوڑا سا کم کرنے میں مدد ملے. تو یہ دو جو شکریہ تھے یہ میں نے ادا کرنے تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا حمزہ عبد المغیث کو کہ وہ آئیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے پیش کریں. حمزہ عبد المغیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، بہت شکریہ حمزہ. خواتین و حضرات، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کا ایک اپنا شور ہے جو بہت زیادہ ہے. ہر دور کا ایک اپنا شور ہوتا ہے، اس دور کا بھی ایک شور ہے. اچھا، اس شور کی کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ کو دو وجوہات بتاتا ہوں یہاں پہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کو ہم انفارمیشن ایج کہتے ہیں. بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ہائپر کنیکٹیوٹی ہے. آپ لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر صرف ہم آپ لوگوں کے واٹس ایپ میسیجز کو دیکھیں اور گروپس کو دیکھیں، ہر بندہ تقریباً 500 اور بندوں سے کنیکٹڈ ہے، تو اس کو آپ ہائپر کنیکٹیوٹی کہیں. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ہائپر کنیکٹیوٹی ہے اور انفارمیشن ایج ہے. اب جو انفارمیشن ایج ہے اس کی اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. انفارمیشن بھی ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن بھی ملتی ہے. اچھا، اب میں آپ کو دوسری وجہ
جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں, چاہے وہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہو یا چاہے مغربی معاشرے ہوں, آپ کو 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں وہاں پہ. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور سوچ بہت کم ہوتی ہے. سوچنے کا وقت نہیں ملتا کیونکہ اتنا زیادہ بولنا ہے کہ سوچنے کا بھلا کس کے پاس وقت, اور سوچ کے کرنا بھی کیا ہے کیونکہ ہر وقت بولنا ہے. آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم سب کے ایسے دوست ہیں جن کو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یار اب بس کر دے اب, لیکن وہ بولتے رہتے ہیں. تو ایک تو ہو گئی یہ ایکسٹریم. پھر ایک ہے دوسری ایکسٹریم, جس ایکسٹریم پہ ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سوچتے ہیں, اور اتنا زیادہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, کبھی کبھی کڑتے بھی ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. شاید وہ اتنا سوچتے ہیں کہ ان کو بولنے کا وقت نہیں ملتا, حالانکہ ہم چاہتے ہیں وہ بولیں, بات کریں, ہمیں بتائیں, ہمیں گائیڈ کریں, جو ان کا مشاہدہ ہے ہمیں ہماری رہنمائی کریں. تو یہ 2 ایکسٹریم میں نے آپ کو بتا دی, بہت زیادہ بولنے والے اور وہ بہت زیادہ سوچنے والے. اچھا, اس کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ سویٹ اسپاٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ اعتدال بھی کہہ سکتے ہیں. ہم جو تھوڑا بہت سائنس کا کام کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں گولڈی لاک زون, ٹھیک ہے. اب گولڈی لاک زون میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ بھی ہے, وہ دیکھتے ہیں, جن کا مطالعہ بھی ہے, وہ پڑھتے ہیں, جو بیٹھ کے اکیلے میں سوچتے بھی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کو, مشاہدے کو, سب چیز کو ملا کے وہ پھر ہم جیسے لوگوں کے سامنے آ کے ہمیں سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کو کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو میں نے مکتب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے, مکتب نے ہمارے لیے ایک بڑی یونیک آج اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان سے ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو اس گولڈی لاک زون میں, اس سویٹ اسپاٹ میں اور اس اعتدال والی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور میں اردو کا بس یہی لفظ یوز کروں گا کہ نایاب لوگ ہیں یہ. تو جناب ایسے لوگ اگر آپ کو مل جائیں, ان سے بات کرنے کا موقع ملے, ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے, تو پھر آپ کو میرے جیسے بندوں کی بات سننے میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو میں مختصر رہوں گا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو, ہمارے جو گیسٹ ہیں, ان کو ان کی نشست پہ دعوت دیتے ہیں. تو ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال پاکستان سے, جی آپ میرے ساتھ مل جائیں اور شامل ہو جائیں تو کہ وہ اپنی نشست سنبھال لیں. اچھا, اب یہ تو ہو گئی جی ڈاکٹر صاحب کی بات. اور ڈاکٹر صاحب کو آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا, ڈاکٹر صاحب کو آپ نے اور چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا. کمال کی بات کرتے ہیں, خوبصورت بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ باتوں میں جو ہے وزن ڈالنا وہ آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بات آپ کوئی ہو اس میں وزن ڈالنا آسان نہیں ہے, اور یہ ایک ایسا سکل ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اور وہ سکل ہے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کے پاس. پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شعبے میں بھی کافی ترقی کی منزلیں انہوں نے طے کی, بہت آگے گئے, اور تدریس کی, تعلیم کی جو ہے اگر کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں سے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, ان کے طالب علم وہاں پہ ضرور موجود ہوں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کسی مقام پہ آ کے انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ جو جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہیں یہاں پہ, اور پھر انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کی جائے. تو انہوں نے اپنے مشاہدے, اپنے علم, اپنے تجربے, اور جو ان کو ایک بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس سے انہوں نے سوچا کہ ان بیماریوں کا علاج بھی ڈھونڈا جائے. بات کرتے ہیں اور بہت کمال کی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم جو ہے مائک حوالے کر دیں گے, اور میں خاموشی سے ہٹ جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اب مجھے 2 منٹ اور چاہیے. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا تو میں نے تعارف کروا دیا, یہ جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں ان کا بھی تھوڑا سا تعارف کروائیں. آپ مختلف کمیونٹی کی جگہوں پہ گئے, آپ ملے بھی ہیں لوگوں کو. آپ اس وقت موجود ہیں جس جگہ کو کہتے ہیں لوکل. لوکل میں بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے, بہت زیادہ مسلمان کمیونٹی ہے. میں تقریباً یہاں 22 سال پہلے آیا, لیکن یہاں پہ بہت سے جو لوگ موجود ہیں وہ تقریباً 25-30 سال پہلے کے یہاں ہیں. مجھے یاد ہے جب میں 22 سال پہلے یہاں آیا تو ایک جو بہت بڑی خوشخبری مجھے ملی وہ یہ تھی کہ بھئی ایک حلال شاپ تھی نا, جو ایک حلال, اس کے ساتھ دوسری حلال شاپ کھل گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا مطلب جو ہے نا, لیکن پچھلے 22 سال میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ ریسٹورنٹس کھلے, اور سارا بزنس. ہوتا یہ ہے کہ کمیونٹی جہاں جاتی ہے یوزلی پروفیشنلز جاتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو جو پروفیشنل یہاں سب سے پہلے آئے, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا, وہ تھے ڈاکٹرس.
تو ڈاکٹرز آئے یہاں پہ, کمیونٹی بنی, اور پھر اس کے بعد اسکیفولڈنگ کمیونٹی بننے لگ گئی کہ جی آپ کے جو ہے حلال شاپس کے لوگ, ریسٹورنٹس کے لوگ, جو کہ اصل میں اگر آپ سوچیں تو بیک بون وہ ہوتے ہیں کمیونٹی کی. ہم لوگ تو پھر فرنجز پہ آ جاتے ہیں. آئی ٹی کے لوگ بہت سارے ہیں. تو یہ کمیونٹی ہے. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں, جس کا نام لیتے لیتے بار بار میری زبان جو ہے وہ مجھے مشکل پڑ رہی تھی, ساؤتھ ڈبلن مکتب, میں پھر کوشش کرتا ہوں. تو یہ شروع ہوئی, ایک چھوٹی سی جگہ رینٹ پہ لی گئی, وہاں پہ نمازیں پڑھی جاتی تھیں. پھر اس کے بعد ایک گھر لیا گیا, وہاں کمپلینٹ ہو گئی. دوسرا گھر لیا گیا, وہاں کمپلینٹ ہو گئی. اور میرے خیال ہے 15 سال 16 سال پہلے یہ ہال ملا اور یہاں پہ نمازیں پڑھی جائیں. اب یہ ہے کہ آپ شاید کل ایک اور جو ہے ہماری بلاچسٹاؤن کی کمیونٹی سے بھی آپ کا انگیجمنٹ ہوا اور انٹریکٹ ہوا. وہاں بھی بہت زیادہ کمیونٹی ہے اور وہاں بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور یہ جو کمیونٹی ہے جس کے اور وہ بھی اپنی جگہ پہ, اور یہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بڑے سننے اور سمجھنے والے لوگ ہیں. آپ 10 دوستوں کے درمیان بیٹھ جائیں, کسی بھی پروفیشن سے وہ آئے ہوئے ہوں, بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے کو. تو میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ ہم سے بات کریں تو آپ کو یہ لگے, اور آپ کو یقیناً یہ لگے گا کہ بڑے سننے والے, چاہنے والے, محبت کرنے والے لوگ اور سمجھنے والے, اور آپ کو بڑی محبت سے سننے کے لیے موجود. تو اس سے پہلے کہ میں فارملی آپ کو دعوت دوں, میرے خیال میں اگر ساؤتھ ڈبلن مکتب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آپ فارملی ویلکم کرنا چاہیں, اور پھولوں کا گلدستہ جی ہمارے یہاں پہ ایک روایت ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بڑی. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اب میں اپنا شور بند کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پتے کی باتیں کریں اور ہمیں بتائیں. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کو آواز آ رہی, بہنوں کو آ رہی, پیچھے آواز آ رہی ہے جی. جب تعارف اس طرح سے ہو تو بات کرنے والے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے, اتنا جینرس انٹروڈکشن جب ہو, کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کا جو ریئل سیلف ہے وہ ہمیشہ اس کے پروجیکٹڈ سیلف سے چھوٹا ہوتا ہے. اور انسان نے اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں لگائی ہوتی ہیں, پرکس, حوالے لگائے ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو ثابت کر سکے وہ بہت بڑا ہے, لیکن وہ اندر سے جو اس کا چھوٹا پن ہے نا, اور جتنا دونوں کے درمیان میں فرق کم ہوگا اتنا انسان خود بھی سکھی رہتا ہے اور باقی لوگ بھی سکھی رہتے ہیں, اور جتنا وہ فرق زیادہ ہوتا ہے اتنا انسان خود بھی دکھی ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی دکھی رکھتا ہے. اب اندر سے آدمی اتنا ہو اور پروجیکٹ اس نے اپنے آپ کو اتنا کیا ہو, تو ان کو برابر کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریئل پروجیکٹڈ سیلف کو نیچے لے آئیں, یعنی آپ بدماش ہوں اور آپ سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے ہاں میں بدماش ہوں, جو کرنا ہے کر لو. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میں غصے کا بہت برا ہوں, تمہیں نہیں پتا میں بہت خبیث آدمی ہوں, اپنے بارے میں خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ریئل سیلف کو, جو پروجیکٹڈ سیلف کو نیچے لا کے ریئل سیلف کے قریب لے آتے ہیں. اور ایسے میں جو میں نے یہ کہا تھا اگر یہ دونوں ایک جیسے ہوں تو انسان انکمفرٹیبل نہیں ہوتا, مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو بہت ہی انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں. لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا ریئل سیلف ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ اوپر لاتے ہوئے پروجیکٹڈ سیلف کے قریب لے کے جائیں, اور پروجیکٹڈ سیلف کو نا ریئل رہنے دیں. پروجیکٹڈ سیلف کو, خیر یہ مجھے ضمناً بات یاد آئی, یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں تھا آپ کے تعارف سے, اور یہ اس کی بڑی, ہم نے ایک بزرگ سے سنا, اس کی بڑی زبردست ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر سے اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے اور اپنے ریئل سیلف کو اوپر لے جا سکتا ہے. وہ ٹیکنیک ایک ایکسٹرنل ٹول ہے اور ایک انٹرنل ٹول ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب, اچھا میں گزارش کروں گا آپ اس کو بے شک ریکارڈ نہ کریں, یہ میرے خیال ویڈیوز بن رہی ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم لے لیں گے, تو آپ نا ذرا توجہ سے بات سنیے موبائل, ورنہ وہ پھر کنسنٹریشن ادھر نہیں رہتی. وہ جب ہم قائد اعظم میڈیکل کالج میں تھا نا جی پرنسپل, تو ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے ساتھ, ہم وہ جھیل سیف الملوک گئے دیکھنے کے لیے, تو بچے بھی سارے چلے گئے ساتھ ہماری فیکلٹی کے. جب جھیل سیف الملوک پہنچے, بڑی مشکل سے بارش ہو رہی تھی اور بڑی عجیب سی سڑک تھی. جب وہاں پہنچے سب نے اپنے اپنے موبائل نکال لیے اور کسی نے جھیل سیف الملوک کی طرف نہیں دیکھا, اور سب نے تصویریں کھینچ لیں اور واپس آ کے ہوٹل میں اس کو لیپ ٹاپ پہ لگا کے لیں گے ونس وی ور دیئر. تو یہ جو لمحہ موجود ہے نا وہ آپ اسی میں مطلب رہیے, جھیل سیف الملوک کو ڈائریکٹ دیکھیے تو تصویروں میں تو خیر مل ہی جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 ٹول ہیں بڑے اہم جس سے ہم اپنے ریئل سیلف کو اپنے پروجیکٹڈ سیلف کے قریب لا سکتے ہیں. خاص طور پر ہم میں سے جو پیرنٹس ہیں
وہ اپنے بچوں کو یہ 2 سکلز اگر سکھا دیں تو اس سے بہت زیادہ امکان ہے کہ ہمارا ریئل سیلف ہمارے پروجیکٹڈ سیلف کے قریب ہوگا. جو انٹرنل سکل ہے اسے کہتے ہیں ریفلیکشن، کریکٹیو ریفلیکشن، کہ انسان کم از کم روزانہ 5-10 منٹ نکالے جس میں وہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچے. اور سوچنے کی آسان سکل اگر اپنے بچوں کو سکھانی ہو، چھوٹے بچے ہیں، انہیں کہیں کہ بیٹا رات کو سونے سے پہلے آپ نے صبح جب آپ اٹھے تھے اس وقت سے لے کر اب تک پوری فلم کو دہرائیں. صبح میں اٹھ کے میں نے سلام کیا، پھر میں واش روم میں گیا، پھر میں نے ناشتہ کیا، اور اس کو سونے تک کی پوری فلم چلائیں. وہ 10-15 منٹ میں پوری فلم فاسٹ فارورڈ ہو جاتی ہے. اور ہم سب جو بڑے اس کو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس سارے دوران میں نے کون سا کام غلط کیا، کس جگہ پر میں یہ فکرہ منہ سے نہ نکالتا تو اچھا تھا، یہاں یہ کہہ دیتا تو زیادہ اچھا تھا فلاں جگہ پر. تو یہ جو ایک ٹیکنیک ہے، اگر ہم بچپن سے بچوں کو سکھا دیں سیلف ریفلیکشن کی، اور بڑے بھی ہم عمل کریں اس پر، تو یہ ایک زبردست ٹیکنیک ہے جس سے آہستہ آہستہ انسان کا جو انر سیلف ہے وہ پروجیکٹڈ سیلف کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو دوسرا ٹول ہے وہ ایکسٹرنل ٹول ہے، اور وہ ہے کریکٹیو فیڈ بیک، جس میں اگر کوئی شخص ہماری برائی ہمارے منہ پہ کرے تو ایک دم ڈیفینسو ہو کر اس کے ساتھ آرگومنٹ کر کے اور اس کو یہ ثابت کرنا کہ تم غلط کہتے ہو، اس کی بجائے اسے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے شام کی چائے میرے ساتھ پیئیں. آپ نے جو مجھے یہ کہا ہے کہ تم بہت گھٹیا انسان ہو، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے سوچا کہ میں گھٹیا انسان ہوں. تو آپ میری مہربانی کر کے میری مدد کریں، میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. اور سیریسلی کسی شخص نے اگر آپ کے بارے میں کوئی تنقید کی کہ یار تم تو بالکل نالائق آدمی ہو، تم نے تو، آپ نہ مجھے مہربانی کر کے نا پلیز ایکسپلین کریں کہ میں کیوں. اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے 2 امکانات ہیں. ایک تو ممکنہ بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو ثابت کر دیں کہ اس کو غلط فہمی ہوئی تھی، اور ایک امکان یہ ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ واقعی اس نے آپ کو گھٹیا سمجھا ہے، تو گھٹیا سمجھنے کی کوئی وجہ تھی. ایسی صورت میں اس کے گلے میں ہار ڈالنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اس بھائی یا اس بہن کی مدد کی وجہ سے مجھے اپنے عیبوں کا پتہ چل گیا جو کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اور اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے اندر تو بخل ہے، میرے اندر تو حسد ہے، میرے اندر تو گھٹیا پنا ہے، میرے اندر تو لالچ ہے، میرے اندر تو غیبت ہے، میرے اندر تو جھوٹ ہے، اور اس طرح کبر ہے میرے اندر، اپنے آپ کو میں بڑا سمجھتا ہوں. تو یہ 2 ٹول ہیں. اگر ہم یہ 2 ٹول اختیار کر لیں اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس پر ریفلیکشن کے اوپر ڈال دیں، تو یہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. خیر، یہ وہ سر کے جو تعارف سے مجھے ضمنی طور پہ یاد آیا. میرا پروگرام یہ تھا کہ میں، جیسے سر نے کہا تھا انفارمل گفتگو، میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا کام ہے یہ کیسے شروع ہوا، اور اس کے بعد میں اس کا تعارف کرانے کے بعد میں کہوں گا کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں اور ہم کچھ آپس میں انٹریکٹیو کچھ باتیں کر لیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سب کو یعنی توفیق دے کہ ہم کچھ نیا سیکھ کر جائیں، ایسا جو ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے کا باعث بن سکے. میں، جیسے بھائی نے بتایا ہے، میں ایک سرجن ہوں بیسیکلی. تو میں نے FCPS پاکستان سے کیا تھا، FRCS گلاسگو سے کیا تھا، اور اللہ نے مجھے موقع دیا تھا آسٹریلیا سے میں نے ہیپیٹو بلری سرجری میں فیلوشپ کی تھی. درمیان میں پھر میں نے ماسٹرز کیا میڈیکل ایجوکیشن میں، اور شاید یہ اسی کی وجہ تھی کہ یہ جو ورک شاپس کرانی اور ٹیچنگ ٹریننگ وغیرہ میں انوالو ہوتا تھا. اچھا، جب میں ریٹائر ہوا اپنی سرکاری نوکری سے، میں ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوا قائد اعظم میڈیکل کالج سے، تو بس یہ جو پڑھانے والا کام تھا، اسی وقت سوشل میڈیا میں کچھ تھوڑا سا ریکارڈنگ آنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے مختلف یونیورسٹیز نے بلانا شروع کر دیا، چینلز نے بلانا شروع کر دیا، پھر کچھ انٹرنیشنل آڈینس نے بلانا شروع کر دیا. تو بیچ میں ٹائم نکال کے ادھر جاتا پاتا رہا. شروع میں بڑا مزہ آتا تھا کہ آپ لوگ دیکھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ سر ایک منٹ، ایک سیلفی آپ کے ساتھ بنانی ہے، سر ذرا پلیز سیلفی بنانی ہے، یا اس طرح. تو آپ کو پہچانتے تھے بڑا آپ کو. اور اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے تھے اور کوئی بندہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اس کو پتہ کیوں نہیں چلا. لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے میں نا اللہ نے توفیق دی کہ یہ بات اوور کم ہو گئی، اور مجھے اصل میں احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر میں کسی کو غلط ٹیکہ لگا دوں اور اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے، ایکسپائرڈ ٹیکہ لگا دوں، تو میں اس کو ذمہ دار ہوں. لوگ مجھے کورٹ آف لاء میں گھسیٹ سکتے ہیں اور مجھے سزا مل سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ میں کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کے اس کے دماغ کے اندر اس کا سوچنے کا پیٹرن چینج ہو جائے اور وہ کچھ اور غلط راستے پہ پڑ جائے، اس کے نظریات خراب ہو جائیں. یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے.
اور جو ہی مجھے اس رسپانسبلٹی کا احساس ہوا تو میں نے سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نعمت دی ہے اس کو اب استعمال کیا جائے کسی طریقے سے جو کہ ہماری آخرت میں بخشش کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکے، اور اللہ پاک سے گزارش کی جا سکے کہ یہ ہم نے کوشش کی، زندگی جو میں نے گزاری، اس زندگی میں جو کچھ سیکھا تو میں نے یہ اپنے طور پر بندوں تک پہنچا دیا، اور جو اس میں غلطی ہو گئی اس کو معاف کرے۔ اچھا، پہلے تو میں رینڈم تقریباً ہر موضوع پر ہی بات کرتا تھا، اور جب کبھی اس طرح جانا تو دوستوں نے پوچھنا، مثلا کسی نے کھڑے ہو کے پوچھنا کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے کہ بواسیر کا جو ہے نا علاج کیسے ہے، اور بادی اور خونی بواسیر کیا ہوتی ہے، اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ جھوٹ بوٹ بولتا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں، اور تیسرا میری بیوی نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر ساس بہت زیادہ نارسسسٹ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے نا ورائٹی آف کوسچنز لوگ پوچھتے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ میں کسی اور لوگوں کو لگتا تھا شاید یہ دس از اے مین ہو نوز ایوری تھنگ، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو بنیادی پرابلم ہے، اور میں جب سے پرسوں سے آیا ہوں یہاں اور مانچسٹر میں 2 دن تھا، تقریباً ہر شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بتائیے پاکستان کا کیا حال ہے، بتائیے پاکستان کا کیا بنے گا، اور آپ کو بھی ظاہر اس بارے میں بہت فکر ہے کہ پاکستان میں بہت سارے پرابلم ہیں۔ تو میں نے جو اس کا اندازہ لگایا، مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں پرابلم کی وجہ یہ ہے، وہ میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں، ایک شعر ہے میرا کہ وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار، اور اب میں ہوں کہ جو مژدائے آئندہ ہوں۔ اس وقت جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ ہیں جو ایز اے کمشنر ریٹائر ہوئے ہیں، جو ایز اے جرنل بیٹھے ہوئے ہیں یا ریٹائر ہوئے ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں گریڈ 21-22 کے لوگ ہیں، جو بزنس کے ٹائکونز ہیں، جو کسی بڑی بینک کے وہ ہیں، چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، میری عمر کے لوگ ہی ہیں نا، اور جو نیچے طبقات کے بھی لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ بچے تھے تو ان کے والدین سے کوتاہی ہوئی، اور اس کو اگر آپ ٹائم لائن میں ٹریس کریں تو یہ وہی ٹائم تھا کہ جس ٹائم میں پوری دنیا میں ایک چینج ایسی آ رہی تھی جس سے دنیا کا ویلیو سسٹم چینج ہو رہا تھا، جس میں لوگوں نے پیسے کو پہلی ویلیو دینی شروع کر دی تھی ان چیزوں کی نسبت جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میری اپنی زندگی میں میرے والد صاحب کے دفتر میں ایسے کچھ لوگ کام کرتے تھے کہ جو بیچارے بہت ہی پرانے سے سائیکل پہ آتے تھے، اور ان کی پینٹوں کے اوپر پیوند لگا ہوا ہوتا تھا، لیکن لوگ ان کے افسر بھی بڑی عزت کرتے تھے اس بنیاد پر کہ یہ بہت ایماندار ہے۔ وہ محکمہ جنگلات میں ہوتے تھے، وہاں کچھ لوگ کرپشن کرتے تھے، کوئلہ اس زمانے میں ایندھن کا کام، کوئلہ بیچ دیتے تھے، لکڑی بیچ دیتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ صرف عید اور بقرعید میں اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ کسی کو ان کا ٹوٹا سائیکل نظر نہیں آتا تھا، اور کسی کو ان کے یعنی پینٹ پہ لگی ہوئی پیمند نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن مجھے اپنی ہوش، میری عمر 62 سال ہے، مجھے اپنی زندگی میں ہوش میں یہ یاد ہے کہ کیسے یہ ٹرانسفارم ہوا، اور اچانک ان چیزوں کو ویلیو دی جانے لگی جو پیسے سے متعلق ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی سامنے وہ پیوند لگی پینٹ سے کالے رنگ کی بڑی کار کے اوپر ویلیو سسٹم چینج ہو گیا۔ اور وہ جو پرانی سی سوئیوں والی گھڑی جس کو استاد ماسٹر صاحب کو آتا ہوا دیکھ کر لوگ سوئیوں کا ٹائم ملاتے تھے، وہ راڈو گھڑی پر کیسے چینج ہوا، اور کس طریقے سے جو یعنی کھدر کے کپڑوں سے برانڈڈ سوٹوں پہ لوگ کیسے چینج ہوئے، اور کس طریقے سے علاقوں کے اندر امیروں کا سیکٹر، غریبوں کا سیکٹر، اور یہ چینج ہوا، اور یہ اسی دور میں ہوا۔ اس دور کے جتنے بچے تھے سم ہاؤ انفرادی طور پہ، میں کچھ نہیں کہہ رہا، انفرادی طور پر تو ہر معاشرے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ پاکستان میں یہ پرابلم ہوا کہ پاکستان میں فرسٹ ویلیو پیسے کو دی جانے لگی، جس کی وجہ سے جو ہم لوگ جو تربیت یافتہ کر کے جب آئے تو ہم سب اتنے شارپ، اتنے شروڈلی ٹرینڈ ہو گئے تھے اس میں کہ ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر بہت کامیاب ہوا۔ یہ چونکہ بیسیکلی پلان ہی یہ تھا، لہٰذا پاکستان کا کوئی جرنیل آپ کو نہیں ملے گا جو بلینئر ٹریلینئر نہ ہو، پاکستان کا کوئی بیوروکریٹ نہیں ملے گا جو بلینئر ٹریلینئر نہ ہو، پاکستان کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ملے گا جس کے اپنے بڑے بڑے ٹاورز، اپنے یعنی ہسپتال اور اپنے سب کچھ نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا جس نے ایک چھوٹی سٹریٹ، وہ جو بسوں کا ہاکر تھا نا، پنڈی بسیں کرتا تھا، اس کا اپنا نیو خان بس سروس نہ بنا ہوا، لیکن پاکستان نازک موڑ میں جا رہا ہے۔ تو جو تربیت کی گئی تھی اس کے نتیجے میں یہی ہونا تھا۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسٹوپڈ لوگ ہیں، ہم بڑے شارپ لوگ ہیں، اور ہم بڑے ہی یعنی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لیکن ہماری کمپیٹنسی کے لیے کہا یہ گیا
کہ آئی می اور مائن کے لیے ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے، وی آور اور اس کے لیے تیار نہیں کرنا، جس کا یہی نتیجہ نکلا کہ پاکستان میں ابھی آپ پاکستان جائیں، آپ سب پاکستان سے متعلق ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچے نہ جاتے ہوں، اب اپنے پیچھے جا کے جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، چاچا تایا ماما، ان سب کو دیکھیے، کیا ان سب کے گھروں میں اتنی ہی سواریاں ہیں جتنی 20 سال پہلے تھیں؟ کیا ان کے پاس موبائل اتنے ہی ہیں جتنے 20 سال پہلے تھے؟ کیا ان کے گھر کے اندر ایئر کنڈیشنروں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی 20 سال پہلے کی؟ ہر شخص کے بارے میں آپ غور کریں گے، آپ دیکھیں گے ہر ایک بالکل خوشحال ہوا ہے، ہر ایک نے بالکل ترقی کی ہے، اور پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان کو قرضے کی قسط دینے کے لیے پیسے نہیں، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہوئی کہ ہم نے فرد کے لیے، آپ ایک ٹپیکل فیملی پاکستان میں دیکھیں، میں خود بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم او لیول اور اے لیول کرائیں گے، انشاءاللہ اگر ایف ایس سی کرائیں گے تو یہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے گا، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نشتر یا ان میڈیکل کالج میں داخل ہوگا، انشاءاللہ یہ یو ایس ایم ایل ای کرے گا یا پلیب کرے گا، پھر انشاءاللہ یہ امریکہ جائے گا، پھر جب میری عمر میں جب 4-5 سٹینٹ پڑ جائیں گے تو میں کہوں گا اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، میرے 4 بچے ہیں، ایک برسبن میں ہے ماشاءاللہ، ایک جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے، وہ ایک بیٹی جو میری ہے وہ بزنس کرتی ہے آن لائن دبئی میں رہتی ہے، اور جو چوتھا ہے وہ بس ابھی اس کا ہونے والا ہے، بس اب اس کا وہ پلیب ہو گیا ہے اور وہ چلا جائے گا۔ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم، وہ بیچارہ پاکستان کہاں گیا؟ اور جنرلی یہ آدمی سکسیسفل آدمی ہے، جنرلی یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی بڑا کامیاب پیرنٹنگ کی، چاروں کے چاروں بچے ماشاءاللہ بہت زبردست دنیا میں سیٹ ہو گئے، تو اپنے حساب سے جو ہم نے پلان کیا اس میں تو ہم سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ لیکن میں آپ کو بہت دکھ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے واقعی حالات بہت خراب ہیں۔ میں اس ڈاکٹر کی طرح باہر جو بیٹھے ہوئے اٹینڈنٹس ہیں نا، ان کو میں آ کر یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی امی بہت سیریس ہے، آپ کی امی کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں، ان کا پارشل پریشر آف آکسیجن بہت ڈراپ ہو گیا ہے، اور ان کی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو سانس کے لیے بھی نالی ڈالی گئی ہے، پیشاب بھی ان کا پہلے سے بہت کم ہو گیا اور ان کو جھٹکے بھی لگ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر جب آتا ہے تو مریض کہتے ہیں میری امی بچ تو جائے گی، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دعا کریں۔ اگر ڈاکٹر آ کے یہ کہے کہ 3 بوتلیں خون کا بندوبست کریں، فلاں ٹیکہ یہاں سے نہیں ملتا کراچی سے منگوائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اسپیشل کانسنٹ دے، میں آپریشن کرتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر آ کے باہر کہے کہ اللہ پاک فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، آپ دعا کیجئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ عزیز و اقارب ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، اللہ خالہ جی کو صحت دے گا، تو خالہ جی کا بیٹا خود کہہ رہا ہوتا ہے آپ دعا کریں اللہ امی کے لیے آسانی کر دے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو نا بہت آپٹمزم کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، ابھی بھی میں بہت آپٹمسٹ ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بوڑھی امی جان جو ہے نا بہت بیمار ہے، وہ آئی سی یو میں ہے، بہت حالت خطرناک ہے، رائٹ۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے کام کے دوران یہ دیکھا کہ ایکیوٹ پرابلم تو بھی حل کرنے کا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں کہیں کسی اور پالیسی میکنگ اس کے اندر نہیں بیٹھا ہوا، لیکن میں کم از کم یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی ہمبل زندگی میں جو آئندہ 20 سال کے آنے والی نسلیں ہیں یا جو میرے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، میں ان کو اس بچے کو جا کے سکھا سکتا ہوں، اس بچے کو کہ بیٹا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا تو آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے غلطی کی ہے۔ تو میں نے پھر اس لیے اپنے کچھ کام کو نیرو کیا، کچھ میں ٹیکنیکل ورکشاپس وغیرہ کراتا ہوں، لیپروسکوپک سرجریز کی اور اس طرح کی چیزیں، اور کچھ سافٹ سکل جو کہ کوگنیٹو سائیکالوجی سے متعلق ہے، بٹ مینلی میں نے آج کل فوکس یہ کیا ہوا ہے، میرا ٹارگٹ وہ نہیں ہے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ سارے نا پتھر کی سلیں بن چکے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، پتھر کی سل کے اندر ایک مجسمہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے نا بہت چھیلنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی، بہت امیجینیشن کی ضرورت ہے، لیکن جو بالکل گندا ہوا مٹی پڑی ہوئی ہو تو اس کو ایک خوبصورت شیپ آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے، ان بچوں کے ہونے والے بچے میرا ٹارگٹ ہے۔ آئیے آ جائیں ادھر آ جائیں، آگے زمین بیٹھ جائیں۔ تو ان بچوں کے ہونے والے بچے جو ہے نا وہ میرا ٹارگٹ ہے کہ میں ان کو یہ بتا سکوں کہ انشاءاللہ جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے تو آپ نے ان کی کس طریقے سے پیرنٹنگ کرنی ہے جس کے ذریعے وہ آئی می اور مائن کے لیے تیار نہ ہو بلکہ وی آور اور اس کے لیے تیار۔ پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہو کہ میں ایک بکری کے بچے کی طرح نہیں ہوں کہ جس نے یعنی اپنی بکری ماں کی طرح سے یا باپ کی طرح سے
اور بچے پیدا کر کے ان کو کھانا پینا کھلا کے چلنا سکھا کے اور پھر ایک ٹائم پہ مر کے پھر اور بچے پیدا کر کے اسی طرح سے چلنا ہے، بلکہ میں دنیا کے اندر اس سے بہت بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہوں. اس کے لیے پوٹینشیل پیرنٹس پر محنت کرنا، اس کو میں نے اپنا میدان بنایا. اور یونیورسٹیز میں جا کر، اسکولوں میں جا کر، کالجز میں جا کر، اور جن جن فورا کے اوپر یہ بات کی جا سکتی تھی، اور میں اپنی سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں، اب پاکستان میں کوئی 70 سال کی عمر میں فوت ہونا تو لوگ کہتے ہیں اچھا افسوس ہوا، لیکن دل میں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، کھا پی کے ہی گیا ہے دنیا سے. تو یہ اگر یہ حساب دیکھا جائے تو میرے پاس 8 سال ہے اور کوئی پتہ نہیں اس سے پہلے ہی چلے جانا ہے یا اس کے بعد، تو اللہ کے علم میں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس وقت میں کم از کم یہ کر سکوں کہ میں یہ اس والے ایریا، دیکھو نا کام تو بہت کرنے والا ہے، لیکن کم از کم اس ایریا کو ایڈریس کر سکوں. اور اس میں نے جو پورا پڑھا، اسٹڈی کیا، اور ایک کتاب بھی میں اس پہ مرتب کر رہا ہوں، آنے والی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کی زندگی کے اندر سب سے اہم پیریڈ جو ہے وہ پہلے 7 سال ہوتے ہیں. اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ جب ابھی ماں باپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا تو وہ کریٹیکل پیریڈ گزر چکا ہوتا ہے جس میں بچوں کی فاؤنڈیشن بننی ہوتی ہے. اور 7 سال کی عمر کے بعد بچوں، آپ میں سے اگر کوئی نیورولوجسٹ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے برین میں انکیفلوگرام کروائیں تو جو پیٹرن ہوتا ہے نا، وہ ڈفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک پیٹرن ہے جو تھیٹا پیٹرن ہے، جو ہپنوسس کا پیٹرن ہے. اگر آپ کو کوئی ڈرگ دی جائے، ہیلوپریڈول دی جائے، تو ہمارا یہ والا پیٹرن جو ہے وہ تھیٹا پیٹرن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا، آپ کا پیٹ ٹھیک، تو آپ اس کو لوگ مان جاتے ہیں، ہپنوسس میں چلے جاتے ہیں. تو بچوں کے اندر 7 سال کی عمر تک برین کی ایکٹیویٹی، سر نیورو سرجن ہے، وہ تھیٹا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کے اندر بچے ہپنوسس فیز کے اندر ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک بچے کے سامنے اس کے باپ نے اس کی ماں کو زور سے تھپڑ مارا جبکہ بچے کی عمر 2 سال تھی. اس بات کا امکان ہے کہ وہ ایک لمحہ اس کی زندگی کے سارے پیٹرن کو ڈسٹرب کرتے. اس بات کا امکان ہے. اس بات کا امکان ہے کہ ان کے گھر کے اندر ہونے والی بددیانتی، اس بچے کو ایسی بددیانتی جو بہت obvious نہیں تھی، لیکن بچے کے اندر ایسے سینسز لگے ہوتے ہیں کہ وہ اس بددیانتی کی بنیاد پر اس کی زندگی کا پورا پیٹرن بددیانتی میں چلا جائے. تو میں اس لیے پھر میں نے اس کے لیے کچھ ورکشاپس ارینج کی، پھر میں جا کے لوگوں کو یہ بتاتا رہا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 7 سال کی عمر تک بند لگا لیں اور وہاں اپنے بچوں کے پیٹرن کو ٹھیک کر دیں تو 90% امکان یہ ہے کہ وہ پھر ایک صحیح پیٹرن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے. تو یہ کچھ کام ہے جو میں کرتا ہوں، اور میرا یہ روزگار نہیں ہے. میرا روزگار جو ہے وہ سرجری ہے، اور میں اس کے ذریعے سے اپنی لیونگ کماتا ہوں. یہ میرا کام روزگار نہیں ہے. بالکل اس کام کے ذریعے سے میں صرف اپنی قبر کے لیے کچھ تھوڑی سی روشنی کا متوقع ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو میں اس کو تفصیل سے مزید بات نہیں کرتا، یہاں میں رکتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جو اگلی بات ہے وہ ہم کویسچن آنسر کی صورت میں کریں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہوں یا کوئی اور بات آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو اس طرح ہم اگلا 1 گھنٹہ گزار سکتے ہیں. جی 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 میں سمجھ گیا. جی میں عرض کرتا ہوں. جی میں یہ وہ سوال ہے جو میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو میرے پاس کیا جواب ہے اس کا، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اس سے پہلے آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ تھوڑا سا ہم یہ جان لیں کہ اس وقت پاکستان کا پرابلم ہے کیا. دیکھیے، جب ہم چھوٹے تھے نا، ہم سب کو یہ لگتا تھا صدر ایوب نے یہ کیا، صدر ایوب نے یہ کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پالیسی، بیٹھے سے تشریف رکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پالیسی بنائی، فلاں نے یہ پالیسی بنائی. اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے نا وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں. اب ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہمارا جو ایکچوئل پاور سٹرکچر ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو ملک کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہوتے ہیں. اور دوسرا پاور سٹرکچر وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرز ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور پاور سٹرکچر ہے، وہ پاور سٹرکچر ان دونوں کو بے بس کر سکتا ہے، اور وہ ہے بیوروکریسی. اگر ایک کلرک، آپ نے کبھی اگر آپ کچھ عرصہ پاکستان میں آپ نے نوکری کی ہے، آپ کا سیکریٹری ہیلتھ واقف ہے، لیکن جو کلرک بیٹھا ہوا ہے نا، کسی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا نا، سیکریٹری ہیلتھ نے بلا کے کہا تو جو میں 15 منٹ میں آرڈر لے کے آؤ. اگر وہ کلرک آپ سے ناراض ہو گیا نا، آپ آرڈر نہیں نکلوا سکتے وہاں سے. وہ کہے گا سر یہ فلانے لاء کے تحت یہ تھوڑا سا یہ ذرا بتا دیں، اور یہ سر آپ لکھ دیں کہ بھئی میں لاء کو اسکوپ میں کرتا ہوں، فورگو کرتا ہوں، اور وہ فوراً سیکریٹری ڈر جائے گا لکھنے کے لیے. تو خیر، جو ہماری بیوروکریسی ہے
وہ بھی ایک پاور سٹرکچر ہے. آپ نے فرض کریں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, نئے پل بنانے ہیں, نئے اسکول بنانے ہیں, نئی اسٹریٹجی بنانی ہے, جب تک بیوروکریسی جو ہے اس میں اپنا کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا. 3 پاور سٹرکچر ہو گئے. ایک ہمارے ملک کا پاور سٹرکچر ہے جوڈیشری, وہ فیصلے کر کے چیزوں کو ادھر ادھر کر سکتی ہے, یہ ایک پاور سٹرکچر ہے. اس کے علاوہ ایک اور پاور سٹرکچر ڈیولپ ہوا جو پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, اس کا نام ہے, میں بہت احتیاط سے لفظ بولوں گا, وہ ہے ریلیجس کلرجی. مختلف فرقوں کے کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ کوئی 20 40 50 ہزار لوگ ہیں, اور جو کہ پاور کے انسٹرومنٹس ہیں, اور کسی بھی وقت ان کو کس طرف کر کے ان کو کسی بھی پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وہ بہت اسٹرانگ پاور سٹرکچر ہے, کیونکہ وہ جو فالوور ہے نا, وہ بالکل کلٹ فالوور ہے, بلائنڈ فالوور ہے, وہ کچھ نہیں سنیں گے, ان کو جو کہیں گے وہ کرنے لگ جائیں گے. ایک یہ پاور سٹرکچر ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور پاور سٹرکچر پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے جو نظر نہیں آتا مگر پیچھے سے رسیاں کھینچتا ہے. وہ ہے ملک ریاض صاحب اور اس طرح کے لوگ جن کے پاس بہت سا سرمایہ ہے, اور یہ اس سرمایہ کی بنیاد پر تقریباً ہر شخص کو اپنا مطیع بنا سکتے ہیں. ملک ریاض صاحب کے بہت سے امپلائی ایسے ہیں جو آرمی کے ریٹائرڈ جنرل ہیں, جو ان کے ڈائریکٹر ہیں, ان کے سی ای او, تو وہ مطلب اس لیول پر. اور تمام پولیٹیشینز کو وہ کسی کو گھر بنا کے دے سکتے ہیں, کسی کو بلاول ہاؤس میں, کسی کو جہاز لے کے دے سکتے ہیں, کچھ بھی. تو وہ منہ سے تو عہدہ تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے, مگر دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ انسٹرومنٹس ان دا پاور سٹرکچر. اور ابھی آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے پاور سٹرکچر سے پاورفل ایک اور پاکستان میں پاور سٹرکچر بن گیا ہے, اور اس کا نام ہے میڈیا. اور جو میڈیا پہلے جو تھا اتنا پاور کرتا تھا ان اپنی ایگزرٹ, لیکن ہوا ایک اور چیز ہو گئی کہ جب باقی پاور سٹرکچرز نے یہ دیکھا کہ یہ میڈیا تو سب کو ہرا سکتا ہے ہر ایک کے خلاف, تو انہوں نے اس پاور سٹرکچر کو خود اون کر لیا. لہٰذا جیو کسی اور پاور سٹرکچر والے نے خرید لیا, سما علیم خان صاحب نے خرید لیا, جو دنیا ہے وہ میاں عامر صاحب نے خرید لی, اور جو یہ 24 اور سٹی نیوز اور یہ اور وسیب, یہ جو موجودہ گورنر ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, یہ ان کے ملکیت میں, انہوں نے خرید لیے. اچھا, اب یہ جو سارے پاور سٹرکچرز ہیں, یہ ہیں تقریباً آپ سمجھ لیں 30-40 لاکھ لوگ اوپر یا اس سے بھی کم, اور باقی نیچے جن کو ہم 23 کروڑ عوام اس طرح کا بات کرتے ہیں, وہ نیچے کی بھیڑیں ہیں, جن بھیڑوں کو اوپر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرف لے کر جانا ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ بھیڑوں کا ایک باڑا ہے, اس باڑے کے ایک کونے میں یہ فوج ہے, دوسرے کونے میں پولیٹیشین ہے, تیسرے کونے میں ہمارے مولوی حضرات ہیں, اگلے میں بیوروکریسی ہے, اگلے میں جج ہیں, اگلے میں یہ ریاض صاحب جیسے لوگ ہیں, اور آگے میڈیا ہے, اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور یہ بھیڑیں سمجھ رہی ہیں ساری, جو ہم یوں کر کے بیٹھے ہوئے سارے تسبیحاں لے کے کہ یہ ٹاک شو میں کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہوگا, ابھی کیا ہونے والا ہے, آپ نے پوچھا میں کیا کروں, یہ سب بھیڑیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. وہ لڑ ہمارے لیے رہے ہیں, مگر لڑائی کا موضوع یہ ہے کہ جب یہ بھیڑ ذبح ہوگی تو پٹھ کا گوشت کون کھائے گا, اور کلیجی کون کھائے گا, اور چانپے کون کھائے گا. میں معافی چاہتا ہوں, میں بہت کرول انالیسس ہے, مگر یہ بالکل صحیح ہے. اب اس سارے کے اندر ایکچولی میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ جو اوپر کے پاور سٹرکچرز کے لوگ ہیں, ان کو اللہ عقل دے, ان کو آخرت کی فکر ہو, ان کو پتہ لگے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ان کو یہ. اچھا, جب تک یہ ان پاور سٹرکچرز میں سے, میں نے یہ بات باقاعدہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ دی تھی کہ اس وقت اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے نا, تو اس کا پریکٹیکل شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ان ساروں میں سے بگ بردر کون ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے بگ بردر کون ہے. اب بردر, اینی ون ہو ہیز اے اسٹک از دا بگ بردر. تو جو بگ بردر ہے وہ ان ساروں کے اوپر کے 25 لوگوں کو بٹھا لے اور کہے یہاں بیٹھے رہیے, کھانا کھائیے, ناشتہ کیجئے, سوئیے, نماز پڑھیے, جب تک آپ اگلے 10 سال کی پاکستان کی پالیسی نہ بنا لیں کہ ایجوکیشن کی پالیسی یہ ہوگی, اور فنانس پالیسی یہ ہوگی, کشمیر پر یہ سٹانس ہوگا, ویسٹ کے ساتھ یہ ہوگا, رشیا کے ساتھ یہ ہوگا, آئل کا کیا کریں گے, ریلیجس ہمارا سٹانس کیا ہوگا. اس پر سارے سائن کر دیں, اور آپ میں سے جس کی بھی حکومت آئے اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو, اور نیچے آپ لڑتے رہیں باقی سیٹوں کے لیے. اچھا, اب یہ بات نا ایک ایسے دیوانے کا خواب, ایک وشفل تھنکنگ ہے. اگر یہ ایسا کرنے پہ تیار ہو جائیں تو یہ یہاں تک ملک کے حالات کو لے کے کیسے آتے, کیونکہ ان سب کے ذاتی انٹرسٹ ہیں, اور ان سب کے ذاتی انٹرسٹ کی بنیاد پر انہوں نے اب یہ سوچ لیا. ایک پنجابی کا لفظ ہے, پنجابی کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ پنجابی کا ایک لفظ ہے خسما نو کھاؤ.
آپ سمجھتے ہیں نا خسمان خواہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اب میں مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ نے FRCS کیا ہوا ہے, آسٹریلیا سے وہ کیا ہے, اور یہ بولنے بالنے والے کام پر کئی لوگ آپ کو بلا کے کہتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ. لوٹن میں ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے آرگنائزیشن کے تھرو پورے یورپ میں آپ ورک شاپس کرائیے اینگر مینجمنٹ. تو آپ اگر پاکستان میں اتنا گند ہے تو آپ پاکستان کو چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ اب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میں کیا کروں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اس گند کو چھوڑ کے اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں جمع دار ہوں, میرا کام ہے اس گند کو صاف کرنا. سب لوگ صوفے پہ بیٹھیں گے لیکن میں نے نالی کے اندر ڈنڈا مار کے اس کو صاف اس لیے کرنا ہے کہ میں تو جمع دار ہوں, میرا تو کام صاف کرنا ہے. میں تو بدبو بھی آئے گی تو میں کام کروں گا, رائٹ. تو پاکستان کے لیے اگر کوئی جمع دار بن سکتا ہے نا تو وہ پھر کر سکتا ہے, اور جا کے وہ پھر اپنی بیسٹ آف ایبلٹی اپنے زون آف انفلوئنس کے اندر بہتر انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے. یعنی خود سب لوگ وہاں لال بتی پہ چلے جائیں گے, آپ گاڑی لوگ کے کھڑے رہیے, لوگ سارے پاگلوں کی طرح پیچھے سے لوگ ہارن بجائیں گے, چلو چلو بندہ تو آگے کوئی ہے نہیں, آپ کہیں نہیں میں کھڑی ہوں لال بتی کے اوپر, لوگ سارے آپ کو جاننے والے ہوں. یہ وہ ایک کام ہے جو ہم میں سے ذرا ایک خاص آئی لینڈ انکریز ہوتا جائے گا, سب لوگ وہاں کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ. اور پلس ہم اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر فوری پاکستان کا ٹھیک ہونے کا طریقہ یہی ہے اگر یہ لوگ اوپر کے کچھ ٹھیک ہو جائے, یا اللہ معجزہ کر دے. دیکھیں نا, ایک اللہ کو اس کے فضل سے کوئی نہیں روک سکتا, کوئی اللہ پاک ایک غیبی کام کر دے. مجھے آپ کو کیا پتا. دیکھیں نا, جس وقت منگولوں نے آ کے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا اور اللہ کے ماننے والوں کی حالت یہ تھی کہ وہ آ کے کہتا تھا ہلاکو کا بندہ کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے لیکن میں تلوار گھر بھول آیا ہوں, تو تم یہیں بیٹھو, میں نے تمہیں قتل کرنا ہے, میرے آنے سے پہلے جانا مت, میں ذرا گھر سے تلوار لے آؤں. اور وہ چپ کر کے یوں بیٹھا رہتا تھا. تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان کے پوتے کو ایک بزرگ کے ہاتھوں اسلام کی دعوت دے دی. وہ اقبال نے کہا بھی ہے نا, مل گئے نگہبان, کچھ اس طرح کا شعر ہے. تو اس طریقے سے اللہ پاک کوئی غیبی کام کر دے آپ کی دعاؤں سے, تو دعا کیجئے کہ کیا پتہ اس طریقے سے. جیسے آپ سب اکثر لوگ ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اسٹیج 4 کینسر ہے, اچانک پتہ لگتا ہے مریض بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کو لگتا ہے ملٹی آرگن فیلئر ہے, لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو پتہ نہیں کیسے مریض کے سارا یورینری آؤٹ پٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی کام ہو جائے تو ہو جائے. ادروائز انفرادی طور پر میرے ذمے یہ ہے کہ میں بیسٹ آف مائی ایبلٹی خود میں ٹھیک رہوں. اگر میں خود ٹھیک رہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان سے ایک بدماش تو کم ہوا, اور میں اپنے بیوی بچوں, اہل و عیال اور ارد گرد کے لوگوں کو اسی طرح کا بنانے کی کوشش کروں جس طرح کا ایک آئیڈیل پاکستانی ہونا چاہیے. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے جواب کی اس سے کوئی تشفی ہوئی ہے سوال کی کہ نہیں, لیکن یہ میرا خیال ہے. جیسے آپ کا اور آس والی سچویشن کریٹ ہو اور آنے والی جنریشن کے لیے. جی نیچے دیکھیں, 2 اپروچز ہیں معاشرے میں چینج کرنے کی. ایک ہوتی ہے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ. ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کوئک ہوتی ہے, پانی اوپر سے نیچے اترتا ہے نا, یہ بہت کوئک ہوتی ہے. میں وہاں ناروے میں پچھلے مہینے تھا تو مجھے پتہ لگا کہ ناروے کے بادشاہ گاڑی پار کر رہا تھا تو اس کی گاڑی ساتھ والے کی گاڑی پہ لگ گئی. آپ کے لیے جنبے کی بات نہیں ہوگی, پاکستان میں سنا ہو تو سارے لوگ ہا ہا کریں گے. تو جب گاڑی لگی تو بادشاہ وہیں کھڑا رہا, تو سارا ان کے ساتھ کچھ لوگ آ گئے فٹافٹ بادشاہ کو دیکھ کر, سیکیورٹی اور یہ وہ. تو اس نے کہا کہ یہ جب تک اس کا مالک نہیں آئے گا میں کیسے جاؤں, اس کو میں انشورنس پیسے پے کر کے جاؤں گا. تو وہ جب آیا تو اس نے تو اس کے ساتھ سیلفی بنوائی بادشاہ کے. اس نے کہا جی اٹس این آنر کہ میں بادشاہ کے ساتھ کہی, تو اس نے کہا نہیں یہ تو میں نے تمہاری گاڑی ماری ہے. اب یہ ہے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ. اب اگر بادشاہ یہ کرے گا تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ نہ کر سکے. پاکستان میں ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کا چانس کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس قدر, میں کیسے غصے کا اظہار کروں کہ جو میری جو ہے نا وہ تہذیب اور شائستگی بھی یعنی اس میں نہ جائے. لیکن آپ کوئی سخت سے سخت لفظ سوچ لیجئے, ہمارے جو اوپر لوگ ہیں, ایک چھوٹا سا کمشنر ہوتا ہے وہ ایسے بہیو کرتا ہے کہ جیسے بس صرف اوپر اللہ میاں ہے اور پھر نیچے میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, ایک دوسری اپروچ بھی ہے جو ہے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ, جس میں آپ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز کریٹ کرتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اچھائی. اور وہ آہستہ دیکھیں ایجپٹ کمرے میں آپ گھٹا ٹوپ اندھیرا کر دیجئے, بالکل اندھیرا کر دیجئے. اور ہم سب کو لائٹ چاہیے لیکن لائٹ جل نہیں سکتی, یہ ٹاپ سے لائٹ نہیں جل سکتی. آپ ایک دیا سلائی جلائیے, اس ایک دیا سلائی سے اتنی روشنی ہو جائے گی کہ آپ کو سانپ اور رسی کا فرق محسوس ہو جائے گا, آپ کو باہر جانے والا راستہ نظر آ جائے گا.
تو یہ ہے باٹم ٹو ٹاپ. لہٰذا آپ میری پہلی باتوں سے اگر بہت مایوسی محسوس کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا. باٹم ٹو ٹاپ اپروچ کے حساب سے پاکستان میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز کام کر رہے ہیں, اور لیکن ابھی وہ بہت تھوڑے ہیں. بہت بڑا صحرا ہے جس میں ماچس کی تیلی چلائی ہے, تو وہ کہیں کہیں ٹمٹماتے سے نظر آ رہے ہیں, لیکن ہمارے ذمے تو یہ ہے نا کہ ہم اس کو جلا کے رکھیں. وہ جو حضرت ابراہیم والی چڑیا والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. میں وہ بہن کی بات سن لوں پھر آپ کی. جی بہن بتائیے. السلام علیکم صاحب. میں آپ کی پروگرام ایسے سنتی رہتی ہوں, جو آپ نے وہ فون کا بھی بتایا تھا بچوں کے کہ فون ان سے دور رکھیں ان کی ایج میں, سرٹن ایج تک. یہ سمجھ آ گئی آپ کی بات. یہ بہن نے یہ کہا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ 7 سال کی عمر تک بن جاتی ہے, اگر وہ وائٹل ٹائم گزر چکا ہے تو پھر اب کیا کریں؟ اگر کسی کا بچہ اب 14 سال کا ہو گیا ہے اور وہ سامنے سے اکڑ جاتا ہے, یا وہ روتا ہے, یا چوری کرتا ہے, یا ضد کرتا ہے, یا لڑتا ہے, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ تھوڑا اس کو سرچ کریں. تو ویسے وہ میرے چینل پر بھی بہت ساری ورک شاپس موجود ہیں, لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک تھوڑی سی آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے تین ایرا ہیں. جو 0 to 7 ایئر ہے, اس کے اندر ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس عمر کے دوران بچے کے اندر 2 چیزیں بہت خطرناک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ سٹریس نہیں برداشت کر سکتا, بچے کے اندر سٹریس کو برداشت کرنے کی ایبلٹی ہی نہیں ہوتی. لہٰذا کسی قسم کا بھی سٹریس اگر 7 سال کے اوپر بچے کو پڑے گا تو بچہ بالکل ویسے ہوگا جیسے ابھی ایک دم سانپ نکل گیا. بہنوں کو سمجھانے کے لیے اچانک ایک چھپکلی آ جائے نیچے سے, تو ایک جو آپ کی کیفیت ہوگی نا, ایک دم ایڈرلین سیکریٹ ہوگی آپ کو, اور آپ کا ایک دم آپ یعنی وہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں آپ چلی جائیں گی اور اسٹریس میں آپ چلی جائیں گی. تو اسی طریقے سے جب بچے کو سٹریس میں دیتے ہیں اور پرسسٹنٹ, تم فرسٹ کیوں نہیں آتے, تمہاری پوزیشن کیوں نہیں آتی, تم ناک کیوں گندا رکھتے ہو, تم پیر کیوں ہلا رہے ہو, تم یہ کیوں کر رہے ہو, تو بچہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتا ہے جس میں کیمیکلی اس کا میلیو جو ہے نا وہ سارا کیٹاکولامین کا میلیو ہوتا ہے سارا. اور ایسے میں جو بلڈ ہے وہ اصل میں پیوپل ڈائلیٹ ہو جاتی ہے, لیور سے گلوکوز ہونا شروع ہوتا ہے, اور وائٹل جو گروتھ اسپیشلی برین سے اور ان سے بلڈ ڈائیورٹ ہو کر فائٹ اینڈ فلائٹ بلڈ میں چلا جاتا ہے. اور بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکچولی فزیکلی بھی ہیمپر ہو جاتی ہے, اور ایموشنلی تو خیر ہو ہی جاتی ہے, یا وہ ڈرپوک بن جاتا ہے یا وہ یہ بن جاتا ہے. تو ایک تو بچے کو 7 سال کی عمر میں کسی قسم کے سٹریس میں رکھنا یہ بہت ڈینجرس, مارنا تو بہت دور کی بات ہے, گورنا گھارنا یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. پھر آپ کہیں کہ بچہ پلگ میں انگلیاں دے رہا ہے, بچہ آنٹی آئی تھی تو اس کا سر پہ چڑھ گیا, اس نے گلاس لے کے دوسرے کے, پھر کیا کریں؟ تو بچوں کا جو اٹینشن سپین ہے نا وہ 15 سیکنڈ ہوتا ہے صرف. اگر بچہ کچھ بھی کر رہا ہے, جیسے اگر وہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے, تو آپ صرف اس کو نظروں سے اوجل کر کے کہیں کتنا اچھا کپ ہے کتنا, تو بچہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. مگر اس کے لیے اس عمر کے بچے کو 24 آور فزیکلی ماں باپ کے انٹریکشن کی ضرورت ہے. وہ مائیوں کے سپرد کر کے جائیں گے اگر, یا نرسری میں سپرد کر کے جائیں گے تو پھر نہیں ہو سکے گا. اور دوسری بات یہ کہ بچے نے جب بھی اگر انوانٹیڈ ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو کچھ نہ کہیں, جب وہ وقت گزر جائے تو امی آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہیں. وہ بات یہ ہے کہ جب آنٹی آئی تھیں اور جب آپ ان کے کندھے پر آپ نے ایک پانی کا گلاس ڈالا تھا, آپ کا کیا خیال ہے آنٹی نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ اگر تو بچہ جب کافی امکان ہے کہ اسی سے بچہ جو ہے اس کے اندر ایک آرگومنٹ آئے گی, ورنہ آپ ان کو سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ بیٹا ان کے اوپر جب پانی گرا ہوگا ان کو بہت برا لگا ہوگا. تو بچوں کے ساتھ, اور اس کے لیے بڑا صبر آزما کام ہے, صرف ایک میٹنگ میں فیصلہ نہیں ہوگا, ایسی میٹنگز بار بار کرنی پڑیں گی. تو یہ پہلی بات جو نہیں کرنے کی ہے کہ پلیز بچوں کو نا سٹریس میں نہ رکھیے. اور بچوں کو لیکن اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آرگومنٹ ایڈلٹ کی طرح کی جائے. دوسرا جو نہ کرنے کا کام ہے نا 7 سال کی عمر میں, یہ ذرا غور سے سمجھیے گا, بچوں کے اندر صحیح غلط اور ثواب گناہ سزا جزا 7 سال کی عمر میں اس کا پیمانہ ہوتا ہی نہیں ہے. بچوں کا پیٹرن اس بنیاد پر نہیں بنتا کہ یہ صحیح بات ہے یہ غلط بات ہے. بچوں کا پیمانہ اس بنیاد پر بنتا ہے یہ لویبل ہے یا یہ ناٹ لویبل ہے. لہذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکٹیویٹی کے طور پر اس کو پریزنٹ کر دیں. میری بات سمجھے نا؟ 7 سال کے بعد میں جب بتاؤں گا نا 7 سال کے بعد کی پیریڈ, 7 سال کے بعد اب صحیح غلط کا ایک پیمانہ جس کو ہم کہتے ہیں موریلٹی کوشنٹ وہ ڈیولپ ہوتا ہے.
لیکن 7 سال سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو ایک لویبل کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پر بچے کے ارد گرد پیدا کر دیجئے. مثلا آپ سب چاہتے ہوں گے کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے, تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں تمہیں حدیث سناتا ہوں, یہ 5 فائدے ہیں نماز پڑھنے کے. نماز پڑھو, نماز نہ پڑھو تو اور اٹھے اور نماز کیوں نہیں پڑھی, تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو کیا جواب دو گے. ایک تو یہ طریقہ ہے, مگر میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں, پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں, سائنٹیفک نالج اس کی بیس پر جو ریسرچ ہے, کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے پہ اس طرح کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو وہ ایکچولی کاؤنٹر ایفیکٹ ہوتا ہے. پھر کیا کریں, نماز تو پڑھانی ہے ہم نے. سمپل ہے, ایک بچہ ہے 3 مہینے کا, وہ دیکھتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے, تو اچانک دادا ابو باتھ روم میں چلے جاتے ہیں, ابا بھی باتھ روم میں چلے جاتے ہیں, اور ہاتھ ان کے گیلے ہوتے ہیں جب واپس آتے ہیں. اچھا, امی کا کسی وجہ سے دوپٹہ نیچے اترا ہوتا ہے, مگر وہ آواز آتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں, اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی آتی ہیں تو ان کا بھی منہ اور ہاتھ گیلا ہوتا ہے, پھر ایک کپڑا بچھاتی ہیں اور بچھا کے نہ تو کھڑی ہو جاتی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, وہ آپ کی بچی جس نے کچھی پہنی ہوگی, جس کو بھی صفائی ستھرائی کا بھی پتہ نہیں ہوگا, نیپی پہنی ہوگی, 1.5 سال کی عمر کے اندر اچانک آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے ساتھ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے. یہ تجربہ ذاتی طور پر میرے ساتھ ہوا. میری پوتی تھی اور ہم نے اس کو اچھا, میں نے وہ گھر گیا, ان کے بہو سے میں نے کہا دے نماز کا وقت ہو گیا, تو میں نماز سجدے میں گیا تو وہ پیچھے سے آئی اور آ کے وہ ایسے کر کے وہ کری گئی, اور اس نے جلدی سے فوٹو کھینچ لی. وہ ایکچولی میرے موبائل میں بھی فوٹو ہے. اسی طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اپنا کام خود کرے, آئیے آج سارے ہم مل کر برتن دھوئیں گے. میک اٹ اے لویبل ایکٹیویٹی. ابا بھی برتن دھو رہے ہیں, امی بھی برتن دھو رہی, آج ہم سارے پودوں کو پانی دیں گے, آج سارے جو خالہ بیمار ہیں ان کی عیادت کرنے جائیں گے, آج ہم دادا ابو کی ٹانگیں دبائیں گے. فار ایگزامپل, آج سارے بیٹھ کے پڑھیں گے, ابا بھی پڑھ رہے ہیں, امی بھی پڑھ رہے ہیں, وہ چھوٹا سا بچہ, اس کو سمجھ بھی نہیں ہے, کتاب الٹی پکڑنی, وہ کتاب پکڑ کے بیٹھ جائے گا. یعنی 7 سال کی, یہ لمبی بحث ہے, مختصر یہ ہے, 2 کام بالکل نہیں کرنے. نمبر 1, بچے کو سٹریس میں نہیں ڈالنا. نمبر 2, بچے کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس پہ ڈال دیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹھنڈے کمرے میں, ایئر کنڈیشن کمرے میں بچہ بیٹھا ہے, اور وہاں زبردست اچانک گھنٹی بجتی ہے آدھی چھٹی کی, بچہ بھاگ کے نا دھوپ میں گرمی میں ننگے پیر فٹ بال کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کیا عجیب بات, ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے وہاں کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے لیے لویبل ایکٹیویٹی ہے, اور پڑھنا لویبل ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو بچہ ہمارا کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ ہم نے اس کو ہیٹیبل ایکٹیویٹی بنایا ہوا ہے. پڑھتے کیوں نہیں ہو, یہ نہیں کرتے ہو. اگر بچے کو پڑھانے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں, آپ ٹی وی اٹھائیں اپنا, جس کے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, سلمان ٹی وی اٹھاؤ, یہ میرا بھانجا ہے اور اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے, تو ٹی وی اٹھاؤ, وہاں سے اٹھا کے وہاں کتابوں کی الماری رکھتے ہیں, اور چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے کہ جب وہ جھولے میں ہوتا ہے تو امی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, ابو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, دادا بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, امی نے میگزین کھولا ہوا ہے تو فیشن کا, لیکن کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اب دیکھیے گا, بچے کو کتاب پڑھنے کے سلسلے میں آپ کو صرف ایک نصیحت کرنی پڑے گی, اور وہ یہ ہوگی کہ بیٹا بس کرو, اب رات بہت ہو گئی ہے, چھوڑو کتاب, اب سو جاؤ. تو یہ ہو گیا 7 سال کا. اچھا, جب 7 سال گزرتے ہیں, میں اب بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ اچھا, اگر ہم 7 سال سے گزر جاتے ہیں, اب بچے کے اندر موریلٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی استطاعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس کو موریلٹی کوشنٹ کہتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ آپ نہ بھی موجود ہوں اور اس کے پاس 2 راستے ہوں, تو اس کے اندر ایک ابیلٹی ہونی کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح راستے کو چنے. غلط راستے, جس کو کردار کہتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ گھر میں ایک ڈسپلن قائم کیجئے, اور اس ڈسپلن کو جو فالو کرے تو اس کو اس کے پازیٹیو نتیجہ ہو, جو فالو نہ کرے تو اس کی پنشمنٹ نہیں ہو, اس کے کانسیکوینسز. مثلا آپ نے طے کیا کہ 8 بجے رات کا کھانا سب لوگ کھائیں گے, جو نہیں کھائے گا تو اس کی سزا نہیں ہے, اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ پھر صبح تک کھانا نہیں ملے گا. پھر آپ میک شور کریں کہ صبح تک اس بچے کو کھانا نہ ملے, فریج میں رکھیں, تالا لگا دیں, اوپر رکھ دیں. بچہ, میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہوں, بچے کو کچھ نہیں ہوگا اگر ساری رات بھوکا رہے گا, لیکن اس کو پتا ہو کہ اگر اس ڈسپلن کو فالو نہیں کیا تو اس نے یہ کیا. ٹی وی اتنے بجے بند ہو جائے گا, تو اس کو ہم کانسیکوینسز کہتے ہیں, اس کو ہم سزا نہیں کہتے. تو بچے کو اچھے اور برے کا کانسیکوینسز پتا ہو. تو 7 سال سے 13 سال تک ایک تو گھر میں ڈسپلن ہونا چاہیے, اور وہ تبھی فالو ہو سکتا ہے جب پیرنٹس بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے سوال پوچھیں گے, اور بچوں کو سوال پوچھنے سے مت روکیے. وہ جو بھی سوال میں ایک سجیسٹ کرتا ہوں, سلمان آپ بھی سنو, یہ بچے بڑے بھی سنیں جن کے بچے چھوٹے, گھر میں ایک وائٹ بورڈ بنانا چاہیے. بچہ جو بھی سوال پوچھتا ہے اس کے وائٹ بورڈ پر لکھ دینا چاہیے.
ہماری ایک بہن ایسے کہ میری اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر میری کولیگ تھی، تو میں یہ ورک شاپ کرا رہا تھا، تو انہوں نے میں کہا کہ بچہ جو بھی سوال پوچھے جواب دیں، تو ایک دن وہ کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ سر میں تو بہت مصیبت میں آ گئی ہوں، کل میرے بچے نے ایک سوال پوچھا ہے تو میں تو بہت ہی شرمندہ ہو رہی ہوں، اور میرے جو سسر ہیں مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا سوال پوچھا؟ کہہ رہے میرے بچے نے پوچھا ماما اللہ میاں کی امی کون ہے؟ تو کہنے لگا میرے سسر نے تو مجھے کہا کہ یہ تربیت تم کرتی ہو، یہ کرتی ہو، یہ کیا لا حول ولا قوت، یہ سوال پوچھتے۔ اچھا اب وہ ایک معصوم بچے کے ذہن کے اندر ایک سوال آیا، ایک انکوزیٹیوٹی آئی، تو سمپل سی بات ہے کہ آپ بورڈ کے اوپر لکھ دیں اللہ میاں کی امی کون ہے اور نشان بنا دیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے نہ اس سوال کا جواب نہیں پتا، لیکن تم تو زبردست ہو، تم نے یہ تمہیں کہاں سے سوال آیا، تو تم بھی ٹرائی کرو، میں بھی ٹرائی کرتی ہوں، تم اپنی ٹیچر سے بھی پوچھنا، ابو سے بھی پوچھیں گے، اور پھر کتاب میں بھی ڈھونڈیں گے، پھر جب اس کا جواب ملے گا تو پھر ہم انشاءاللہ، اس کا ابھی میرے جواب نہیں ہے میرے پاس بیٹا، لیکن ویری گڈ کوسچن، اور جس کا آپ کو جواب آتا ہے اس کو جواب دیجیے۔ بچے کو سوال پوچھنے سے مت روکیے، یہ دوسرا کام کرنے کا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس عمر کے اندر بچے کو جو کام وہ خود کر سکتا ہے وہ نہ کریں خود۔ اگر بچہ خود اپنے جوتے کے تسمے باندھ سکتا ہے تو آپ تسمے نہ ماں صدقے نہ کہیں، بچہ اگر خود پانی کھانا کھا سکتا ہے تو خود کھانا کھائے، بچہ اگر اپنا ٹوائلٹ خود صاف کر سکتا ہے تو خود کرے، تو یہ تیسرا کام ہے جو نہ کیا جائے۔ اچھا یہ ہے 13 سال کی عمر تک، اس کے بعد بس یہاں ایکچولی پرنٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں اگر آپ نے یہ پورا پیٹرن صحیح فالو کیا تو وہ ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ شخص بنے گا، جس کا آپ کے ساتھ جو ریلیشن ہوگا وہ مینٹر اور مینٹی کا ہوگا۔ وہ زندگی کے بڑے فیصلے کرنے کے بعد آپ کو کہے گا لیکن امی ابو آپ مجھے بتائیے کہ یہ میں انجینئرنگ کروں یا میڈیسن کروں، میں یہ کروں یا وہ کروں۔ لیکن اب میں آخری بات اس پہ ختم کروں گا، ویسے تو بہت لمبی ہے۔ اگر انفارچونیٹلی پہلے 7 سال میں وہ غلطیاں کی جو مارا، تھپڑ، ڈانٹ، خبس یہ کیا، 13 سال کے بعد اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اور اس کو آپ نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں تھکا ہوا آیا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، بلا بلا بلا، تو بچے کا آپ کے ساتھ ایک گیپ ڈیولپ ہوگا، اور 13 سال کی عمر میں اس ویکیوم میں آپ کی بجائے، یعنی امی کی بجائے اور ابو کی بجائے ایک اور ابو یا امی آلٹرنیٹ کے طور پہ آ جائے گا۔ مجھے یہاں کا نہیں پتا، پاکستان کے اندر اگر ایک لڑکا کا والدین کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی زندگی میں ایک بدماش لڑکا آئے گا ابو جی کی ریپلیسمنٹ میں، جو کہ کلاس کا ایک بڑی سی عمر کا لڑکا ہوگا، جو 3-4 سال فیل ہو کے کلاس میں ساتھ شامل ہوگا۔ ابو نے پہلی دفعہ جب کہا تھا نا ابو میں نے سگریٹ پی، تو ابو نے تھپڑ مارا تھا، لیکن یہ جو نئے ابو جی ہیں نا، یہ نہ صرف تھپڑ بھی نہیں ماریں گے بلکہ سگریٹ لا کے بھی دیں گے اور پینے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو مجھے بتائیے بچہ اس کو زیادہ پیار کرے گا کہ ابو کو زیادہ پیار کرے گا؟ تو اس گیپ میں وہ آ جائے گا۔ اور اگلی بات میں بڑی خوفناک آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ سارے ایڈلٹ بیٹھے ہیں اور یہ ایک سوشل سائنس کی سٹڈی کے نتیجے پہ ہے۔ اگر آپ کی بیٹی 9 سال کی ہے اور اس کے پاس موبائل ہے جو فریلی اویلیبل ہے، اور آپ کے ساتھ اس کے ریلیشن میں گیپ آ گیا ہے، تو اس بچی کی زندگی میں ایک بڑی عمر کا مرد آ چکا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کتنے ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں، اور ایک 9 سال اور 10 سال کی بچی کتنی ولنریبل ہوتی ہے۔ میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو نا وہ سارے کیس سٹڈیز نہیں سنانا چاہتا، مگر اتنی خوفناک کیس سٹڈیز ہیں کہ سن کے ہاتھ کانپنا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے پیرنٹس کو بہت ضروری ہے، اگر ہم نے اس طریقے سے نہ کیا تو 14 سال کے بعد ہمارے بچوں کے ایکچولی رول ماڈلز کچھ اور ہیں۔ ان کے ابا امی، ہماری مجبوری ہمارے ساتھ رہنے کی اس لیے ہے کہ ہم اس کو پیسے دیتے ہیں تو اس کی فیس آتی ہے، ادروائز اس کے ابا امی جو اس کے گائیڈنس ہے وہ اور ہیں۔ تو لہٰذا سوری میں اتنی لمبی بات کی کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ غلطیاں ہو گئی ہیں اور آپ 10 11 12 سال کا بچہ اب ہو گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پیٹرن خراب ہو گیا ہے، ڈرگز میں چلا گیا ہے، غلط محفل میں چلا گیا ہے، یا اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں تک لانے کی غلطی کس کی تھی؟ تو پھر جب آپ غلطی کریں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ تو آپ بچے سے معافی مانگیں۔ اس کے لیے بڑی ایگو کو قربان کرنا، بچے کو بلا کے کہیں کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یقین کرو میرے ذہن کے اندر یہی تھا کہ میں تمہاری اصلاح کروں، لیکن اس سلسلے میں مجھ سے پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، دوسری غلطی ہوئی کہ میں نے ہر وقت تمہاری پڑھائی کے پیچھے پڑی رہی، تیسری میں نے یہ غلطی کی، بیٹا میں آپ سے اس کے لیے معافی مانگتی ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر۔ آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے تو بزرگ کہتے تھے کہ باپ کے سامنے وہ کرے، لیکن میں کیا کروں، جو سائنس یہ کہتی ہے، جو کوگنیٹو سائیکالوجی یہ کہتی ہے، یہ ہم ویسے، ہمارے بچے ویسے بچے نہیں ہیں جیسے ہم بچے تھے، اور ہم ویسے ماں باپ نہیں ہیں جیسے ہمارے ماں باپ تھے،
لہٰذا اگر کوئی شخص اس کے دلیل میں کہے ہم تو ابا سے 2 فٹ پیچھے چلتے تھے, ہم تو جوتی کو الٹا پکڑے ابا کے پیچھے کرتے, بہت اچھا کرتے تھے, کرنا ابھی بھی یہ چاہیے, مگر آپ جس دور کے اندر ہم ہیں اس میں انفلوئنسز ایسے ہیں کہ آپ کو یہ کہنا, اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا مجھے معاف کر دیں, اور اس کے بعد اپنے عمل سے کہیں کہ بیٹا, اور اس وقت پلیز آپ یاد رکھیے بچے کی اصلاح کی پرائرٹی سیکنڈ ہے, بچے کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے کی پرائرٹی پہلی ہے. بچہ اگر آپ کو آ کے ایک ایسی بات اپنے بارے میں بتائے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ آپ کو بتا دے, تو مبارکباد ہو آپ کو, آپ بہت اچھے پیرنٹس ہیں. بچے نے ایٹ لیسٹ آپ کو اس قابل سمجھا کہ وہ بات آپ کو بتا دے, اور اگر اس نے آپ کو بات بتا دی ہے تو پھر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وقت گزر چکا ہے, بچے سے اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کیجئے اور اس کو ایکسیپٹ کیجئے دا وے وہ ہے. اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ دعا کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, خاص طور پر اولاد کے سلسلے میں. دل سے مانگی ہوئی دعا کو, اب آپ کہیں گے یہ پہلے سائنٹیفک باتیں کر رہے تھے, اب یہ کیا سپر باتیں کرنا شروع ہو گئے, لیکن اگر ٹائم ہوتا تو میں اس کو ایکچولی سائنس کے طور پر بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہے. لیکن دعا کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اپنی اولاد کے لیے خصوصی دعا مانگیں, اللہ پاک سے دعا مانگیں. اور یہ جو کچھ گزارشات ہیں ان پہ آپ کچھ کہہ رہے تھے, لیکن وہ آپ نے کور کر دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو. میرا اس پہ جی سر, اس پہ میرا ایک آپ کا جو ابھی آپ نے بات کی اسی سے ہی ایک ملتا جلتا ایک ہے کہ یہ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کیا جائے. جیسے اب میں فار ایگزامپل میرا ایک بیٹا جو ہے وہ 19 کا ہے اور بیٹا اور بیٹی 15 کے ہیں. تو میں ابھی گھر میں ایسے ہی بات کر رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سوشل میڈیا اور یہ سارا بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ پھر رہے ہیں, یعنی سارے لوگ ہی گھر میں موجود ہیں, مگر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات اس طرح سے نہیں کر رہے, آپ اپنے مائنڈ میں پیچھے چل رہا ہے, آپ بھی اپنا فون لے کے آفس سے آ کے بیٹھے ہیں, وائف بھی بیٹھی ہے, بچے بھی بیٹھے ہیں, اور وہ ساری چیزیں. اور اگر وہ گھر میں ایسے میں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس جو آپ نے بات کی اسی کا کہ آپ اس ریلیشن شپ کو اگر جو پیچھے غلطیاں ہو گئیں یا جیسے بھی آپ اس کو آپ 7 آپ اس طرح سے نہیں کر سکے اور آپ 13 ایئر آپ اس نے کیسے آپ اس کو ریلیشن شپ کو کیسے آپ ریوائیو کریں گے یا کیسے آپ ری بلڈ کریں گے کہ آپ اس میں فیوچر میں آپ اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں اس ایج کے, یعنی ٹین ایج سے لے کے. اور بالکل صحیح ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اس کا مین رسپانسبل سوشل میڈیا ہے. یعنی آپ کے گھر کے اندر تمام لوگ چرس پینے لگ گئے ہیں. ابا بھی پیتا ہے, امی بھی چرس پیتی ہیں, بڑی بہن بھی, دادی اماں بھی کبھی کبھی سوٹا لگا لیتی ہیں, بچے بھی ساتھ پی لیتے ہیں جب ابا جی جو پیتے ہیں. تو آپ کہیں اس چرس کی وجہ سے نا ہم سارے یوں غنودگی میں رہتے ہیں, بتائیں ہم کیا کریں. تو پہلا تو جواب یہی ہے کہ مہربانی کر کے چرس کو چھوڑیں. دیکھ رہے سمپل سی بات ہے. اچھا ہم کریں چرس کو کیسے چھوڑیں, تو موبائل کو چھوڑنے کے لیے وہی ایفرٹ کرنی پڑے گی جو آپ کو چرس کو چھوڑنے کے لیے کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو کوئی ایک فکرہ نہیں بتا سکتا جس کے ذریعے سے ابھی آپ کہیں اللہ اکبر مجھے اس میں عزم مل گیا, آج سے ہمارے گھر میں کوئی موبائل نہیں ہوگا. اگر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں سگریٹ چھوڑنے کی, جس سے ہر صورت سگریٹ چھوٹ جائے گی. فرض کریں یہ سگریٹ کی ڈبی ہے, آپ جیب سے نکال کے یہاں رکھیں اور کہیں آئندہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, لیجئے سگریٹ چھوٹ گئی. اب لیکن آپ کو اس کے لیے ایک ڈٹرمینیشن چاہیے ہوگی, آپ کو اپنے اوپر ایک جبر کرنا پڑے گا بھی. اگر آپ ڈاکٹر ہیں نا, اب اچھا تو یعنی آپ شریف آدمی ہیں. وہ میرے بچوں میں سے 3 ڈاکٹر نے تو چوتھا کہتا ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, آئی وانٹ ٹو بی اے جینٹل مین. تو یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایک بری عادت ہوتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو شروع میں اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ مجھے مثال دیں, میں عرض کروں, یہ بات میں نے کتاب میں پڑھی ہے, یہ 10 کرسیاں پڑھی ہیں, اس پہ 10 بندے بیٹھے ہیں, 10 بندے. یہ 10 بندے بری عادتیں ہیں. آپ نے ایک اچھی عادت بنانی ہے تو آپ اس اچھی عادت کو سائیڈ سے گھسا دیں گے نیچے, وہ کونے میں بیٹھ جائے گا اور اس کو آپ اترنے نہیں دیں گے, اور کوئی ایسی اپنے اوپر زبردستی کریں گے کہ یہ میز سے نہ اترے, اور آہستہ آہستہ ایسا کرے تو پرلی والا ایک بندہ کھسک جائے گا. پھر ایک دوسری عادت, یعنی فرض کریں آپ کی بری عادت یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, اور آپ کو اس بات کا بڑا ڈر ہے کہ میں کیوں ایکسرسائز نہیں کرتا, آپ کو اس بات کا ڈر ہے. آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن الارم لگائیں 3 جگہوں پر, اور اپنی اہلیہ کو کہہ دیں کہ اگر میں نہ اٹھوں 6 بجے تو میرے اوپر پانی ڈال دینا, اور یہ مسلسل کرتے رہیں. اور اپنے اوپر جرمانہ لگائیں. جرمانہ میں آپ کو کیا بتا دیتا ہوں, بڑا آسان جرمانہ, شرعی جرمانہ. آپ کہیں اگر میں صبح نہ اٹھا واک کے لیے تو میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا
جب تک میں مسجد کو کم از کم 400 یورو نہ دوں چندہ، انشاءاللہ ایسے 1000 یورو میں آپ کی صبح اٹھنے کی عادت پکی ہو جائے گی. اور اگر آپ سے پیسے نہیں ہیں، آپ اپنے اوپر یہ جرمانہ لگائیں کہ 200 نفل رات کو پڑھوں گا اگر میں صبح نہ اٹھا، انشاءاللہ 300 نفلوں میں آپ کی عادت پکی ہو جائے گی. یہ بات بظاہر ایک مذاق کی بات لگتی ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک بری عادت کو چھوڑتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے آج جاتے ہوئے، ضروری نہیں کہ آپ آج ہی ایک چھوٹی سی ٹوکری لے جائیے اور اپنے گھر کے سامنے، گھر کے دروازے کے سامنے ٹانک دیں. بچے پوچھے ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا میں آج ایک بات سن کے آیا ہوں، تمہارے ایک انکل ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گھر آ کے یہ موبائل اس ٹوکری میں رکھ دوں گا. اور آپ لوگوں پر تو میرا زور چلتا نہیں ہے، آپ کی امی کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ بھی نہ موبائل یہاں رکھ دینا. لیکن بیٹا ایک بات ہے، میں ہوں ڈاکٹر فار ایگزامپل، یا میں ہوں ایک فلاں آن کال، تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا فون ضرور ہے، میری گھنٹی بجے تو میں ایکچولی وائلیٹ نہیں کر رہا، میری کال آنے کا مسئلہ ہے. تو کچھ عرصے بعد بچے بھی وہاں رکھ دیں گے. اچھا بچے رکھ دیں گے، اب ان کو وہ ہوگی، تنگی ہوگی، جیسے نا، ہاں وہ میری بہن کہتی ہے کہ اگر موبائل گم ہو جائے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا کاکا گم ہو گیا، یعنی آدمی کہتا ہے موبائل کدھر گیا. تو ایسی صورت میں اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ بات اہم بات یہ ہے، میں بولا ذرا زیادہ، سنیے گا غور سے. اب ان بچوں کے لیے آلٹرنیٹ فزیکل ایکٹیویٹیز کریٹ کریں. آلٹرنیٹ فزیکل ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ ایکٹیویٹیز کون سی ہونی چاہیے جو کہ وہ خود ڈیزائن کریں. اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. آپ اپنے بیٹے کو کوالٹی ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم دیں. میں اب آپ کو یہ ذرا غور سے سنیے، خاص ہماری بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں. جو کوالٹی ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا شام کو میں نے آج بند کر دینا ہے کلینک یا شاپ، میں نے تمہیں 3 گھنٹے کوالٹی ٹائم دینا ہے، اور میرے ساتھ اس 3 گھنٹے میں ہم جائیں گے، ہم پارک میں جائیں گے، زو میں جائیں گے، شاپنگ کریں گے. تو اچھا آپ نے گاڑی میں بٹھایا، بیٹے کو بٹھایا اور ان کا ہاں بیٹا کیا حال ہے، بڑا خوشی ہے، میں تمہیں کوالٹی ٹائم دے رہا ہوں. یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کا کیا بنا، تمہارا رزلٹ کتنا آیا؟ تو یہ تو وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ تو نہیں اس کو ٹائم دے رہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے کہ اس ٹائم میں جو کچھ کرنا ہے اس کا ایجنڈا آپ کا بچہ بنائے. آپ کا بچہ اس کا، تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا، یہ سر کرنا پڑے گا. یہ موبائل کی اگر قربانی، میں تو کہتا ہوں میرا پورا وصول ہو جائے گا، میرا پورا پاکستان سے وزٹ، اور سارا اگر یہ سارے لوگ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ ان کو نا پرووائڈ کریں، آلٹرنیٹ ایکٹیویٹیز. مثلا میں ایک بات ویسے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ میں سے کتنے خواتین و حضرات ایسے ہیں جن کے گھر میں روزانہ آدھے گھنٹے قرآن کی کلاس ہوتی ہے؟ بولے ہاتھ نہ کھڑا کیجیے، کیونکہ بعض میں مرض ہوتی ہے، بس دل میں ہی آپ دیکھ لیجیے گا. اگر نہیں ہوتی تو سب سے اہم ایکٹیویٹی یہ ہے کہ گھر میں آپ آدھا گھنٹہ ایک قرآن کی کلاس لیجیے اس میں، اور جو اس گھر میں جو زیادہ پڑھتا ہے وہ آدھا گھنٹہ پڑھے، اور کاپی پہ یہ سمجھے کہ یہ قرآن کی آیت اللہ نے اللہ کے نبی کے تھرو میرے لیے کی ہے، میرے لیے اس کا اپلائیڈ اسپیکٹ کیا ہے. ان ادر ورڈ اس کا اپلائیڈ اسپیکٹ کیا ہے؟ کہاں اتامرون بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتامرون بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہ آپ نے کتاب پڑھی، تو اس نے کہا اس کا میرا کیا مطلب ہے، مجھ سے کیوں کہا گیا ہے؟ اس طرح آپ 10 آیتیں روزانہ پڑھیں مثلا. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو گھر میں آپ شروع کر سکتے ہیں. ایک دوسری ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ ایک کھانے پر یہ رکھیں کہ فیملی کے 6 بندے ہیں نا، یہ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے فرض کریں یہ آپ کی بیٹی ہے، اسے کہیں بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی انڈیویجولی ہم سب سے کیا کیا توقع ہے. آپ میرا کوشچن سمجھے؟ آپ کی امی سے کیا توقع ہے، آپ کی ابا سے کیا توقع ہے، وہ ختم ہوگی بات. دوسرا بیٹا تم بتاؤ تمہاری بہن سے، مجھ سے، ان سے کیا توقع ہے. پھر امی بتائیں کہ ان سب سے میری کیا توقع ہے. پھر آپ بتائیں. یہ بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے، اور آپ دیکھیے گا آپ کے ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ. ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیں جس میں یہ ایکسرسائز کی جائے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز بتائے. اس طرح لوڈو ہو سکتی ہے، ایک کسوٹی ہمارے زمانے میں گیم ہوتی ہے، کسی شخص کو بوجھو. اس طرح آپ ایک سٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ ہر روز ایک بندہ ایک کہانی یاد کر کے آئے گا. آج میں آپ کو حضرت نوح کی کہانی سناتا ہوں، تو آپ کی بیٹی کہے گی میں آپ کو آئنسٹائن کی سناتی ہوں، کوئی کہے گا میں علامہ اقبال کی سناتا ہوں. تو آپ ان کو سٹوری ٹیلنگ. تو یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری دادیاں رضائی لے کے نہ کہتی تھیں آتن پتر بات سناما. ایک سی بادشاہ وہ بڑا غریب ہوندا سی، ہم مان لیتے تھے اس بات کو.
ایک تھا بادشاہ وہ بڑا غریب تھا اور ہم یہ مان لیتے تھے کہ ہاں بھی بادشاہ غریب, وہ صبح صبح اٹھتا تھا لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا, لکڑیاں کاٹ کے گزارا کرتا تھا, بادشاہ بڑا غریب تھا. وہ ایک ہی کہانی سے ہر روز نئے سبق ہم سیکھتے تھے. یہ سٹوری ٹیلنگ ایک بہت زبردست قصص, اس لیے قصص القرآن کہتے ہیں. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ آئی آنسرڈ یور کوسچن, لیکن سر قربانی آپ کو کرنی پڑے گی. ہاں انشاءاللہ. سر یہ کوسچن آنسر سیشن کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وقت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار اسپیکر نہیں ہوتا تو لہٰذا مجھے گلٹ نہیں ہوتی کہ ٹائم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ کے بقول ہم 40 سال کی بریکس ہیں, تو ہماری ڈٹرمنیشن کیسے, ڈٹرمنیشن میں پرسنلی بہت فیل کرتا ہوں کہ ڈٹرمنیشن میری نہیں ہے. جی تھینک یو. تھینک یو. اس کو کس طرح بہت شکریہ. یعنی کیا ایڈلٹ چینج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں یہ بہت زبردست سوال ہے, اور ایڈلٹ اگر چینج نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ کے نبی اس دنیا میں کیوں تشریف لاتے, اور صحابہ ایسے صحابہ جنہوں نے کعبے کے غلاف سے کو پکڑ کے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے میں نے نہیں ہونا, یعنی حضرت خالد بن ولید, اللہ نے ان کو کیسے ہدایت دے دی, وہ کیسے چینج ہو گئے, حضرت عمر کیسے چینج ہو گئے. تو یہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنی محنت کو وہاں نیرو کر رہا ہوں, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایڈلٹ پر محنت نہیں کی جا سکتی. لیکن میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دیتا ہوں. 7 سال سے یعنی ایکچولی 10 سال سے کم عمر کے بچے چینج ہو جاتے ہیں اگر ان کے گرد انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں. اس سے زیادہ عمر کے لوگ صرف تبھی چینج ہو سکتے ہیں اگر وہ خود فیصلہ کریں کہ میں نے چینج ہونا ہے. لہٰذا اگر آپ کسی بڑے کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں میں تمہیں آج نصیحت کرتا ہوں, میں تمہیں یہ کرتا ہوں, نہیں. بڑے کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے کو کسی طریقے سے یہ احساس دلا دیں کہ اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ جو نبوی دعوت کا طریقہ, اس میں آپ کو بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں. آپ اگلے کو احساس دلا دیں کہ تمہیں چینج ہونے کی ضرورت ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے. تو آپ اگر کسی بات کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے شروع میں 2 ٹول بتائے تھے نا, وہ اس کے سوال کے جواب میں ہے. اب 2 چیزوں کی عادت ڈال لیں. ایک تو یہ کہ آپ روزانہ, اگر میرا ذاتی تجربہ نہ ہوتا تو میں یہ بات کبھی نہ کہتا. آپ روزانہ 15 منٹ نکالنا شروع کریں اور اس 15 منٹ میں کچھ بھی نہ کریں, صرف اپنا جائزہ لیں. آپ دیکھیے گا کہ ایسا میجک ہوگا نا آپ کے ساتھ. غور و خوض جسے کہتے ہیں, غور و خوض. ایسے تو نبی غار حرا میں نہیں جاتے تھے نا, ایسے غور و خوض جو ہے نا, علم حاصل کرنے کے نا 4-5 راستے ہیں. سب سے بڑا ہے اہل علم کے پاس بیٹھنا, دوسرا ہے کتابیں, تیسرا ہے سفر, چوتھا ہے تجربہ, اور 5واں ہے غور و خوض. جب آپ غور و خوض, تو اپنے بارے میں غور و خوض کرنا شروع. ہم دنیا کے ہر بندے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں سوائے اپنے بارے میں. اور اگر ہمیں کوئی ہمارے بارے میں رائے دیتا ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے تو ہم پوری انرجی لگا دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جو بات میں نے پہلے کی تھی نا, آپ اس کو پلیز اس کو نا صرف سننے کی بجائے آج سے پریکٹس کرنا شروع. سونے سے پہلے آپ نے 15 منٹ کی فلم چلانی ہے, اور اگر آپ فرض کریں وضو کر لیں. آپ مجھ سے پوچھیں کیوں ایسا کیوں میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہمارے بزرگوں سے ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک مینرزم ہوتی ہے نا. آپ وضو کر لیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں, دوزانو ہو کے بیٹھ جائیں, قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں, اللہ سے دعا مانگ کے بیٹھ جائیں, اور پھر آپ اپنے بارے میں غور کرتے رہیں کہ اللہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے اندر جو عیب ہیں وہ دور ہو, اور اپنے بارے میں غور کرنا شروع. آپ دیکھیں گا کہ آپ کے اندر ایک صلاحیت ڈیولپ ہو جائے گی. اور دوسرا میں نے کہا شاید یہ ممکن میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے نہ ہو کہ جو بھی ہماری برائی کرے ہم اس کو جفیاں ڈال کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں. آپ 4-5 بندوں کو کم از کم ڈیوٹی لگا دیں. اور سب سے اہم, آپ اس بات پہ ہنسیں گے مگر یہ بہت سیریس بات ہے, سب سے زیادہ یہ رسپانسبلٹی اپنے اسپاؤس کو دے دیں. دیکھیں نا, اگر آپ نے اپنی ACR لکھوانی ہے نا کسی سے, تو اپنے کسٹمر سے نہ لکھوائیں. دیکھیں نا, آپ ایک جگہ کلائنٹ ہیں, آپ ریسیپشن پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کا کسٹمر آپ کی ACR تو نہیں لکھ سکتا. وہ تو آپ نے کہا السلام علیکم, ہاؤ آر یو, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو پلیز دس مارننگ. آپ اپنی ACR اپنی اہلیہ سے لکھوائیں, اور اہلیہ اپنے خامند سے لکھائے, اور اپنی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اپنے بچوں سے لکھوائے, اور بہو اپنی ساس سے لکھوائے, اور ساس اپنی بہو سے لکھوائے یا اپنی نند سے لکھوائے. آپ کی ساس کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے یہ اہم ہے, بنسبت یہ کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے ساس کی چغلیاں کی جاتی ہیں اس کا آپ کے بارے میں کیا خیال. اس لیے آپ 3-4 بندوں کی ڈیوٹی لگائیں, انہیں کہیں یار تمہیں کوئی عیب اگر ملے تو میرے اوپر بہت زیادتی ہوگی کہ تم مجھے نہ بتاؤ پلیز, اور میں بالکل مائنڈ نہیں کروں. یہ آپ 2 کام کر کے دیکھ لیں, آپ دیکھیے گا آپ کے اندر بہت آپ کی سسٹینیبلٹی آ جائے گی, ڈٹرمینیشن آ جائے گی. اور بس ایک بات بتاؤں, جس شخص کو یہ خیال آ جائے نا, اس کا مطلب ہے وہ چینج ہو گیا ہے. آپ کا خیال آنا ہی ایکچولی یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کی کون سی
آیات یا جز یا صورت آپ ریکمینڈ کریں گے میاں بیوی کے بہترین ریلیشن شپ پہ اور بچوں کی بہترین تربیت پہ، اور اس کے علاوہ بکس کون سی ریکمینڈ کریں گے؟ جی شکریہ. دیکھیے قرآن کی اس کا جواب تو میں بالکل دینے کی اہلیت نہیں رکھتا. میں خود اس کا ایک طالب علم ہوں، تو وہ تو کوئی ریلیجن کے عالم سے یہ بات پوچھنی چاہیے. ویسے سورہ نساء کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہیں یہ اس طرح کے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، سورہ اعراف کے اندر بھی، اور باقی قرآن کی ہر آیت کے اندر ہی ایک مطالب ہیں، تو میں اس کے لیے تو معذرت چاہتا ہوں. باقی جو کتب ہیں جو وہ ہر بندے کا ایک ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز دیکھیں. قرآن اور سیرت نبی کا مطالعہ یہ تو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یعنی اگر فرض کریں میری عمر میں ہم نے قرآن ایک دفعہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تراویح کے پیچھے امام کیا کہہ رہے ہیں، میں پیچھے میں کیا سنتا جا رہا ہوں، تو یہ تو بہت ہی ایک ہماری ہے. اچھا ہم اکثر سر وہ عربی میں ہے نا اس وجہ سے، تو مجھے یہ بتائیے جس زبان کے ساتھ ہم پیدا ہوئے تھے کیا آئرلینڈ میں وہ زبان بولی جاتی ہے؟ آخر ہم نے روزگار کے لیے انگریزی سیکھ لی نا. ٹھیک ہے نا، اب جو ڈاکٹر بنا ہے اس نے ساری اتنی موٹی موٹی گریز انیٹمی اور فلانی انیٹمی انگریزی میں پڑھی لی نا، تو پھر اپنی آخرت کے لیے قرآن عربی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ لیکن چلو کم از کم اتنا کہ ایک دفعہ تو مفہوم سے سمجھ لے. تو ایک تو اپنے بچوں کو سب کو پلیز مہربانی سے نا میک شور کریں آج سے شروع کر دیں. اگر پہلے کوتاہی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کتنی مہلت ہے؟ ہمارے پاس صحیح ہونے کے لیے آخری سانس سے پہلے تک کی مہلت ہے. یہ میرا سانس اگر آخری سانس ہے اور اس سانس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، تو بس زبردست ہو گیا. اتنی مہلت ہے ہمارے پاس. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو اللہ کرے گا بہت سال سے موجود ہے، مہلت موجود ہے. آج سے مہربانی کر کے اس کو شروع کر دیجئے. اور آپ دوسرا ایک بات ہے، میں ایک بات بڑے دل سے آپ کو کہتا ہوں سر، جو میری اپنی فیلنگ بھی تھی، اور یہ مولانا مودودی نے تو اپنے کتاب کے شروع میں لکھا بھی ہے، اور وہ امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی تفسیر کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک عام پڑھنے والے کو شروع میں نا، جس کو عربی کی روح کا نہیں پتا، روٹ ورڈز کا نہیں پتا، اس کے لیے قرآن ایک بہت بے ربط سی کتاب لگتی ہے. اس کو کہ یہ کیا بات، ابھی قسم کھائی ہے، ابھی انجیر کی قسم کھائی، ابھی اس کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی بات کر دی، پھر یہ کہہ دیا کہ آخرت میں یہ ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ ورنہ کتاب کے اندر تو ایک ترتیب ہوتی ہے نا کہ ایک چیپٹر ہے اس بارے میں. تو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے، اور بعض وقت بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے، بندے کہتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو پورے یقین سے ذاتی تجربے کی بنیاد پر پڑھتا ہوں کہ آپ نیک نیتی سے قرآن کا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسے پردے کھلیں گے اور آپ کو ایسے پتہ لگے گا کہ کتنا ربط ہے اس کے اندر اور کتنا انسانی اگر آپ ایک فزسٹ ہیں نا تو قرآن آپ کے ساتھ ویسے مخاطب ہوگا جیسے آپ فزسٹ ہیں. آپ کیمسٹ ہیں تو آپ کو اس کی طرح سے مخاطب ہوگا. اگر آپ ایک مجاہد کے طور پہ قرآن کو پڑھیں گے آپ کو اس طریقے سے مخاطب کریں. لیکن پتہ کیا، ہم نے یہ باتیں نا صرف سنی ہیں، ہم نے اس کو تجربہ نہیں کیا ہوا ذات. کچھ چیزیں بغیر تجربے کے پتہ ہی نہیں چل سکتی. اب آپ لوگوں میں سے جس نے کسی نے آم نہیں کھایا نا، تو میں 100 کہتا رہا ہوں کہ آم میٹھا ہوتا ہے، تو کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ گڑ کی طرح، شکر کی طرح، چینی کی طرح، شہد کی طرح، گلاب جامن کی طرح، کھیر کی طرح. کس کی طرح؟ آم تو اپنی طرح ہی میٹھا ہوتا ہے. جب تک منہ میں نہیں جائے گی اس کی کاش تو آم کا ذائقہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو قرآن کے بارے میں آپ کو ذاتی اپنے تجربے کی بنیاد بتاتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اس کو نا شروع میں آپ کو ذرا بوریت بھی محسوس ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کو مفہوم کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر اس کے اتنے اثرار کھلیں گے. قرآن خود اپنا معلم ہے اور زندگی میں اور آپ کا ایسا ایک تعلق بن جائے گا کہ آپ، یعنی میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک بات کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جیسے ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں نا، تو مجھے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب توفیق صاحب میرے دوست ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ میرا دوست ہے وحید، یہ بیٹھا ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. آپ اگر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں بیٹھے تو میں کیسے مانوں گا؟ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نا اس کمرے میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں نا تو آپ کو یہ احساس دن میں آنا شروع ہو جائے گا کہ خدا موجود ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کہ یہ بچہ موجود ہے، یہ کوئی بھی چیز موجود ہے، یہ آپ کو قرآن دیتا ہے اگر آپ قرآن کو اس پہ کریں. اور آپ امیجن کریں کہ ابھی کسی کو پتا، ایک کمرے میں ایک آدمی ایسے بیٹھا ہو شرٹ اتار کے، اچانک یہ بچہ بھی آ جائے تو میں شرٹ اوپر لے لوں گا، پہن لوں گا فٹافٹ. کس کو ہر وقت یہ احساس ہو جائے کہ خدا موجود ہے، آپ مجھے بتائیے گا کیسے کوئی برائی کر سکتا ہے؟ تو یہ کیجئے. تو پتہ نہیں یہ کس ضمن میں ہم نے بات، تو آپ کے سوال کا یہ تھا. باقی جو کتابیں ہیں وہ بہت، ایک تو قرآن میں نے کہا، ایک سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری اس کو دیکھیے. اس کے بعد باقی آپ کی انٹرسٹ کی کتابیں ہیں بہت ساری. یہ جو 7 ہیبٹس کی کتاب ہے، یہ کئی مذہبی مدرسوں میں انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست پازیٹیو تھنکنگ کی کتاب ہے. اسٹیون کووی کی کتاب ہے نا 7 ہیبٹس آف موسٹ افیکٹو پیپل.
اسی طرح وہ 8th ہیبٹ ایک کتاب ہے. اسی طریقے سے ہماری تاریخ کی بہت ساری کتابیں ہیں. تو وہ تو جب آپ اس میں ہوں گے، بچوں کو لٹریچر بھی پڑھائیے، بچوں کو آرٹس بھی پڑھائیے، بچوں کو کنٹمپریری تاریخ ہے وہ بھی پڑھائیے، تو وہ پھر آگے ڈھونڈتے رہیں گے تو کتابیں آپ کو ملتی رہیں گی. اب جب چاہیں ختم کرنا ہو تو بتا دیں. سر آپ بات کر رہے تھے کہ کرائٹیریا، سوری میں ٹاپک چینج کر رہا ہوں، تو بات کر رہے تھے کہ کرائٹیریا پاسٹ میں یہ رہا ہے کہ میاں صاحب کے 4 بچے تھے، شیخ صاحب کے وہ بچے پڑھ گئے، باہر چلے گئے، تو یہ ان کا سکسیس کا کرائٹیریا. اب آپ ایڈوائز کر رہے ہیں ہمیں چیزیں چینج کرنی چاہیے جو کورس میں کرنی چاہیے. اب پریکٹیکلی اگر میرا بھائی کا بچہ ہے یا بہن کا بچہ ہے یا میرا کزن ہے پاکستان میں رہتا ہے، ان کو پتہ ہے میں ادھر 25-30 سال سے ہوں، بچے نے یا بچی نے اے لیول کر لیا، لم سے MBA کیا ہے یا فائنانس کی ڈگری کی ہے، اور وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھی اس کو آپ ادھر بلائیں، اس کو ادھر ایڈجسٹ کریں. اب ہم اپنے حصے کا دیا چلانا چاہتے ہیں، اپنا ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ بن رہے ہیں، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو ہم کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو نہ بھیجیں، پاکستان کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کریں، اور اس سے ہم اب ہماری بھی کنٹریبیوشن ہو جائے اور بہن یہ بھی نہ کہے یہ شریکہ برادری تھی. جی صحیح ہے. دیکھیے میں عرض کروں، ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ امریکہ نہ جائیں، میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میں انگلینڈ نہ جائیں، یا پلیز آپ اس بات کو کلیئر، میں بالکل بھی یہ نہیں کہا. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں ضرورت اور پرپز کے درمیان میں لائن کھینچنی آ جائے. میں نے یہ کہا ہے، فرض کریں آپ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں اور دنیا کے ہر شہر کے کیپٹل، ہر ملک کے کیپٹل میں آپ کا اپنا ایک ذاتی گھر ہونا چاہیے. فرض کریں یہ آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے حق حلال محنت سے بے شک اتنے سارے گھر بنا لیں. آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کم از کم گھر میں 6 کاریں ہونی چاہیے، تو آپ اس کو لے لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت اور خواہش کے درمیان کی لائن کو ہمیں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ضرورت ختم ہوتی ہے اور خواہش شروع ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ضرورت ہے، کہاں پرپز ہے. مثلاً یہ بات میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں بھی کہی، آپ نے شاید سنی ہو. فرض کریں آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں زائد، اور ایک جوتا ملتا ہے اٹلی میں سنیک سکن کا بنا ہوا جو 3 لاکھ روپے کا ہے، تو آپ خرید لیں جوتا. لیکن چونکہ یہ 3 لاکھ کا ہے تو اس لیے اس کو ٹوپی بنا کے سر پہ نہ رکھیں. سر کے اوپر وہ 10 روپے والی ٹوپی ہے، جوتے کا مقام جوتا پیر ہی ہے، چاہے وہ 3 لاکھ روپے کا بھی ہو. تو فرق یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا اللہ کا کنبہ ہے جہاں مرضی جائیں، وہ یہ تھوڑی کہہ کہ ساری آیتیں پاکستان کے لیے نکلی ہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ضمنی سوال اس پرزمپشن پہ نکلا ہے کہ شاید میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے نکلنا گناہ کی بات ہے. یہ میں نے نہیں کہا. آپ اپنے ذہن کے اندر خود ایک لائن آف ڈیمانڈ، اور وہ میں آپ کے بہاف پہ نہیں کر سکتا، آپ اپنے بہاف پہ خود کر سکتے ہیں، رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہاں آپ کی ضرورت ہے، کہاں آپ کی خواہش ہے. اور دوسرا، اگر آپ کو اس میں مشکل پیش آئے کیونکہ پیئر پریشر بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سی ٹیکنیک بتا دیتا ہوں کہ شریکہ کیا کہے گا برادری. پیئر پریشر یہی ہوتا ہے نا سر. اس کا سمپل سا ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا پلیز. کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. میں آپ کو بالکل مجبور نہیں کرتا کہ آپ اس والے گروپ میں جائیں یا اس میں جائیں، آپ دونوں میں سے جس میں آپ کی مرضی ہے جائیں. میری خواہش کی اور بات ہے. ایک گروپ ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو وہ زندگی ختم ہو جائے گی، آگے کچھ نہیں ہے. اگر تو آپ اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنی زیادہ دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے کریں، جتنی زیادہ مزے کی زندگی گزارنا چاہیں کریں، کیونکہ موت کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور دوسرا گروپ ہے جن کو نبیوں نے لیڈ کیا ہے آگے. اس گروپ نے ان کا یہ کہنا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. تو زندگی میں بہت آسان ہے کہ آپ یہ آدھا تتر بٹیر نہ ہو بندہ. آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ کون سے گروپ میں ہیں. اگر آپ اپنے دوسرے گروپ میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پھر آپ کی پلاننگ میں یہ ضمنی باتیں ہوں گی کہ پیئر پریشر کیا ہے، چاچا کیا کہے گا، ماما کیا کہے گا. پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک سفر ہے، اس دروازے تک جانا ہے، اس دروازے کا نام موت ہے. بس یہ سفر میں آسانی سے وہاں تک گزار لوں، پھر آگے جا کے اصلی رستہ شروع ہوگا. تو اس لیے مسلمان کو یہ بہت بڑی طاقت اویلیبل ہے کہ اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میری زندگی تو موت کے بعد ہے ساری. ہاں لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے جو اتھیسٹ، جس میں الحاد سسٹم شروع ہوا ہے سارا،
میں ابھی ناروے میں گیا تو ہمارے ایک دوست ہیں بہت دیندار ہیں, خلوص سے انہوں نے ایک سوال پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی جنت کا ہم نے سنا ہے سارا کچھ, تو جو یہ انہوں نے کوئی بدنیتی سے نہیں کہا, تو جنت میں جو کچھ ہے نا یہ ہمارے ناروے میں موجود ہے. میرا بہت بڑا جو ہے نا بزنس ہے, بہت بڑا ہر چیز ہے, یہ آپ نے جگہیں دیکھی ہیں, نہریں کتنی ہیں, یہ ہیں سب کچھ, دریا, میرے لیے کیا اٹریکشن ہے کہ میں نیک بنوں. وہ انہوں نے بدنیتی سے نہیں کہا تھا, ویسے پوچھا تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر ناروے میں آخر خودکشی کا ریٹ ہائی کیوں ہے؟ سب سے زیادہ لوگ خودکشی ناروے میں کیوں کرتے ہیں جبکہ جنت میں رہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے نا, کوئی وائڈ تو ہے نا موجود. اور وہ وائڈ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, بہت آسان, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کا ایک زندگی گزارنے کا مقصد ہے. اچھا, وہ جو مقصد ہے نا, وہ مقصد کے لیے 2-3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مقصد آپ کی ضرورت نہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہ ہو. تیسرا یہ کہ اس کے بینیفیشری آپ کے علاوہ کوئی اور ہوں. اگر کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں نا, یہ آپ کا پرپس ہے, یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں. میں صرف تحدیث بن نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب سامنے نظر آئے ہیں, مطلب خدا نہ خواستہ میں ان کے سامنے کہنا نہیں چاہتا. مثلا میں کل ان کے پروجیکٹ میں گیا تھا, یہ ایک پروجیکٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ نہ بھی بنائے مسجد. جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ آپ کی ضرورت تو نہیں ہے, نہ بنائے تو کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیں. تو یہ پہلی شرط پوری ہو گئی پرپز فل لائف کی. دوسری, یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ اس زندگی میں دنیا میں زندہ رہیں گے, میں کتنا دیر زندہ رہوں گا. عبد المغیث صاحب اللہ برکت لمبی زندگی دے, مگر جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی یہ کنٹینیو کرے گا. یہ دوسرا اس کی شرط پوری ہو گئی. اور تیسری یہ ہے کہ اس کے بینیفیشری ان کے بیوی بچوں کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں. تو اب یہ تینوں شرطیں پوری ہو گئی. ناؤ دس از اے پرپز فل لائف, رائٹ. تو اگر ہم اپنی لائف کو پرپز فل کر لیں اور اپنے ایکٹ کو یہ دیکھ لیں کہ اس میں یہ 3 شرطیں پوری ہو رہی ہیں, تو ہم مشیت اور اس کو پھر اللہ کی فہم کے اندر لے آئے, یعنی شریعت اور اللہ کے, تو ہم اپنا پرپز صحیح ادا کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے. اچھا, تھوڑا سا میرے خیال ہے اس پہ ہم اسٹرکچر جو ہے تھوڑا سا وہ پٹ کر لیں اس کے اوپر. تقریباً 9:35 اور 40 منٹ کے درمیان اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کریں, کیونکہ پھر مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. اچھا, مائک ادھر خواتین کے پاس ہے, آپ اس کو سوئچ آن کر کے کویسچن پوچھ لیں اور پھر سوئچ آف کر دیں. تو ادھر سے جب مائک واپس آئے گا تو 1-2 کویسچن یہاں سے لینے کا ٹائم ہوگا شاید. جی, میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر پیرنٹس تو نماز پڑھتے ہوں اور بچپن سے پڑھ رہے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی گھر پہ ہوتی ہو, لیکن بچے اگر 25 سال تک پہنچ جائیں, شادی شدہ بھی ہوں, وہ نماز بھی نہ پڑھتے ہوں, بچپن میں ایون کہ ان کو نماز بھی پڑھائی گئی ہو, قرآن پاک بھی پڑھایا گیا ہو, لیکن اگر 20-25 سال میں جب ان کی شادیاں بھی ہوتی ہوئے نماز نہیں پڑھتے, ماں باپ کو فکر تو ہوتی ہے, تو ان کے لیے کیا کیے؟ میں عرض کروں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا, یہ کسی ریلیجس اس کے حوالے سے نہیں کر رہا, کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ ریلیجس عالم نہیں ہوں. جو سائنس کہتی ہے نا, کوگنیٹو سائیکالوجی, نماز نہیں کوئی بھی یعنی اچھی عادت لینا چاہتے ہیں بنی, تو 25 سال کا بندہ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ ہے, انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری پہلے والی پوری کر دی ہے. آپ کو فکر ضرور ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو نہیں پڑھ رہا تو وہ کہیں اپنے لیے کوئی خدا نہ خواستہ آخرت میں ایک مصیبت نہ لے آئے. لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ 2 کام صرف کر سکتے ہیں. آپ اس کو نماز پڑھانے کی تلقین کی بجائے آپ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو محبت والے تعلقات میں کنورٹ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات تھی, ضد کر لی اس وحید نے اور یہ مان ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں یار آپ ایسا کرو, یہ کسی طریقے سے ڈاکٹر مغیث صاحب کو, عبد المغیث صاحب کو لے جاؤ. یہ جا کے وحید او یار مان جا یار. وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ آ گئے ہیں نا تو میں مان گیا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی فیکٹ تو چینج نہیں ہوئے, لاجک تو چینج نہیں ہوئی, یہ کیوں مان لیا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مان, کہ کسی بندے کا مان ہوتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایڈلٹ کبھی لاجک کی بنیاد پر بات نہیں مانتا. ایڈلٹ لاجک کی بنیاد پہ کبھی بات نہیں مانتا. لاجک کی بنیاد پر ایڈلٹ ایک کاؤنٹر لاجک پروڈیوس کرتا ہے. ایڈلٹ مانتا ہے مان کی بنیاد پر. آپ سن رہی ہیں نا بہن, آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بان کریٹ کریں, اور بان کریٹ کرنا یہ ہوگا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے نا انکنڈیشنل لو کیجیے. انکنڈیشنل لو ہوتا ہے I love you because I love you. میری بات سمجھے؟ I love you because you are a nice boy. I love you because you're a doctor. I love you that you obey me. نہیں, I love you because I love you. آپ یہ مولانا روم نے یہ بات کہی ہے
کہ انکنڈیشنل لو کے ساتھ نا جو بالکل اور ماں کا لو تو ویسے بھی انکنڈیشنل ہی ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ماں کا لو نہیں ہوتا. بچے کو پتہ لگ جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ تمہاری اے گریڈ کیوں نہیں آیا. جب ماں کہتی ہے تمہارا اے گریڈ کیوں نہیں آیا، چھوٹے بچے کا تو اے گریڈ آیا، تو بچے کے اندر سب کانشیسلی یہ بن جاتا ہے کہ میری ماں مجھ سے کنڈیشنل لو کرتی ہے، انکنڈیشنل. تو آپ کنڈیشنل لو کیجئے، اپنا مان ڈیولپ کیجئے. مان، میں آپ کو حضرت آپ میں سے کتنے لوگوں کو حضرت بلال کے اسلام لانے کا واقعہ پتا ہے؟ 2-3 لوگوں کو پتا ہے، لیکن اکثر کو نہیں پتا. اس لیے میں آپ کو، ایک دفعہ حضرت بلال جو کہ عتبہ کے غلام تھے چکی چلا رہے تھے، اور وہ رات کو چکی چلاتا تھا، سارا دن کو مشقت لیتا تھا. تو ایک نوجوان وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو سارا دن فارغ ہی ہوتا ہوں، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں اس کا واقعے کا، ایگزیکٹ لفظ نہیں، تو میں تو سارا دن فارغ ہی ہوتا ہوں، تو تم چپ کر کے سو جاؤ اور میں چکی چلاتا ہوں. وہ کچھ نہیں، میکینزم ایسی رکھی تھی کہ چکی روکتا تھا وہ آنکھ کھل جاتی تھی اس کی. تو اس نے وہ تو تھکے ہوئے تھے، سو گئے، وہ نوجوان چکر چلاتا رہا. اچھا اگلے دن پھر شام کو پھر وہ آ گیا کہ سو جاؤ میں چلاتا ہوں، وہ پھر چلاتا رہا. تیسرے دن حضرت بلال نے کہا کہ بھئی تم ہو کون؟ خیال آیا نا ان کو. انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر لے کے جانے والا ہوں، میں وہ ہوں. آگے سے حضرت بلال نے کوئی آرگومنٹ نہیں کی. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ میں آپ پر ایمان لایا. دیٹس اٹ. کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ بھئی یہ کیسے، مجھے سمجھاؤ کیوں، کون سی لاجک. ہاتھ ملایا. اور اس کے بعد نے کہا تم سو جاؤ. تو آپ کو پتہ ہے حضرت بلال نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بس جتنا سر آپ نے چلانی تھی نا چکی، اتنی چلا لی آپ نے بس، اب آپ نہیں چکی چلا سکتے. یہ ہے مان. تو ہمارا بچوں کے ساتھ ہمارا مان ٹوٹا ہوا ہے. ان کو ماں نہ ایک لگتی ہے درجہ اول کا مجسٹریٹ، کہ جو ہر وقت نہ یہی کہتی ہے باپ، ہر وقت اس کو میرے عیب ہی ڈھونڈتی رہے گی، تم تو ٹھیک نہیں ہو، تم تو نماز نہیں پڑھتے، تم اتنے بڑے ہو گئے، تم فلانا. ان سے کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے. آپ اپنا مان کریٹ کیجئے. پھر ایک دن کہے میں کہہ جو رہی ہوں نماز پڑھ، آپ دیکھیں وہ کہے گا ماں مجھے معاف کر دیں، واقعی میں نے نہیں مانی. تو یہ ہے، ٹائم لگے گا لیکن اس میں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ ایڈوائز دیں، کچھ سجیشن دیں فار پیرنٹس لائک می، ٹھیک ہے، جو کہ اب اس ایرا میں ہیں، یعنی کہ اس ٹائم میں ہیں. کیونکہ ہم لوگ براٹ اپ ہوا پاکستان میں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ بہت اچھے سے کریں، بہت پازیٹیولی کریں. لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر پیرنٹنگ میں کچھ مسٹیکس آپ سے ہو جائیں، اور لیٹس سے دیٹ ان کہ کچھ پریویس ٹائمس میں، ایئرز میں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ ہو، اینڈ ٹائم از گون، اور ایز اے مدر آئی فیل کہ دیر از سم تھنگ لیکنگ، ٹھیک ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ چیز جو ہے وہ ایک گیپ کریٹ کر رہی ہے، یا بچہ کسی ٹراما میں ہے، یا اسٹریس میں ہے، یا انٹریکشن گیپ آ گیا ہے. اینڈ آئی ہیو بین ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں جو ہوں وہ جو میرے ساتھ میں لوگ ہیں میں ان کو کنونس کرنا چاہوں. تو مجھے جناب پیچھے سے جواب نہیں ملتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، یا جو ہے یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے، بچوں کو سمجھنا پڑے گا. لیکن میری اپنی پرسنل تھاٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا آپ کو مولڈ کرنا ہو، ہم نے بھی اپنا آپ کو گروتھ کرنا ہوتا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ بچے ہی گروتھ کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھانا اور سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ دین سم ٹائم فیل اسٹک. اور جو ہے وہ بچوں کو پھر ہم کیسے وہ کریں، اس اسٹریس سے کیسے نکالیں، اور ساتھ میں بھی چاہتے ہیں کہ ہم پیرنٹس بڑوں ایز اے ایڈلٹ میں بھی وہ اویئرنیس لائیں، جو کہ سم ٹائمز اٹس لائک ہٹنگ اے وال. جی میں جتنا کہ میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں، وہ بالکل آپ دیکھیے ایک دیوار، آپ یہ جو مسجد بن رہی ہے نا، تو ایک دیوار آپ نے بنانی ہے تو اس کی بنیاد میں ایک پتھر رکھنا ہے نا آپ نے، وہ آپ نے پتھر تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا ہے، یہ ایسے رکھ دیا ہے. اب جب دوسری اینٹ رکھیں گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی نا، اور تیسری رکھیں، جتنی اینٹیں رکھتے جائیں گے اتنی دیوار ٹیڑھی ہوتی جائے گی، ہوگی نا ایسے. اب اگر ہم نے بچوں کی تربیت کی بنیادی، یہی تو میں مطلب سر پیٹ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم 7 سال کی عمر تک پہلے اپنی بنیاد کی دیواریں ٹھیک نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ والا معاشرہ ہوگا جو معاشرہ موجود ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، اب اگر وہ ٹیڑھی ہو چکی ہے اینٹ، اب تو ہم اس کو صرف سہارا ہی دے سکتے ہیں. اور سہارا دیکھنے کا میں نے بتایا کہ اس کا جو طریقہ ہے
وہ یہ ہے کہ اب آپ اس بچے کی اصلاح کرنے کی بجائے آپ اس کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کریں، جس تعلق کی بنیاد پر وہ کنونس ہو سکے کہ اسے چینج ہونا ہے، وہ آپ کی نصیحت سے چینج نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، بہت بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، اور یعنی حضرت زین العابدین کے بیٹے تھے حضرت مجھے بھول گیا ان کا نام، اور اس کے بعد امام جعفر صاحب، اور امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میرا سارا کیا ہوا کام امام جعفر صادق کے پیروں کے جوتوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا، یعنی وہ بڑے بزرگ تھے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کے ان سے یہ کہا کہ حضرت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے باقی زندگی دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، میں نے تبلیغ میں جانا ہے، تو مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میں کیا کروں، یعنی میں نے جا کے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ نے ان کو ایک نصیحت کی کہ وہاں جا کر زیادہ باتیں مت کرنا۔ دیکھیں یہ بڑی پیراڈاکسیکل بات ہے کہ تبلیغ کرنے جانا ہے تو باتیں نہ کرنا زیادہ۔ کیا مطلب تھا؟ اپنے عمل سے ظاہر کرنا۔ اور تو اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں باتوں سے زیادہ اپنے عمل کے ساتھ ایک انکنڈیشنل لو ان کے ساتھ شو کریں اور ایک رول ماڈلنگ کریں۔ میں آپ کو ایک بڑی دکھ کے ساتھ بات سناتا ہوں، آپ لوگ ایڈلٹ ہیں لیکن بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا میرے پاس، میں تو سرجن ہوں لیکن کبھی کبھی لوگ ویڈیو دیکھ کر ویسے ہی آ جاتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا، انہوں نے کہا یہ میرا بچہ بڑا بدتمیز ہے، بڑا گستاخ ہے، یہ اس کی جیب سے ہم نے پتہ نہیں کیا نکالا، اس کی جیب میں یوں تھا، یہ سارا دن کی رضائی کے نیچے لائٹ جل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس کو میسج کرتا ہے، اس کی ماں نے کہا یہ لڑکیوں کے ساتھ ساری باتیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ وہ اتنا کہا تو مجھے لگا کہ اس بچہ بہت امبیرس ہو رہا ہوگا، تو میں نے کہا آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو ماں باپ کو باہر کر دیا، بچے کو پیچھے وہ اتنا اگریسو تھا، کہنے لگا چھوڑیں سر چھوڑیں، یہ میرے ابو امی کو چھوڑیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں زیادہ۔ میں کیوں؟ وہ کہتا یہ ایسے کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں یوں کرتے، میں کیوں؟ میں نے تھوڑا سا پروب کیا، میں بڑی احتیاط سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا سر مجھے خود پتا ہے کہ میرے ابو کے 2-3 افیئر ہیں، اور امی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور ابو کو وہ موبائل دیکھ لیتی ہیں۔ اب آپ بتائیں اگر کسی میل ماں یا باپ کے اپنے حالات یہ ہوں گے تو وہ کیسے توقع کرے گا کہ ایک بچوں کے اندر وہ انفیوز کر دے گا؟ بچوں کے اندر بڑے شارپ سینسز لگے، لہٰذا جو اچھے ماں باپ بننا چاہتے ہیں، جو اپنے اچھے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اچھے ماں باپ بن جائیں۔ مجھے ورک شاپ میں لوگ کہتے ہیں، یہ ہوتی نا پیرنٹنگ کی ورک شاپ ہوتی ہے 2 دن کی، تو اس میں شروع میں پوچھتا ہوں ہاں بھی آپ اپنا انڈیویجول پرابلم بتائیں، تو ساری مائیں لکھ کے لائی ہوتی ہیں، میرا بیٹا جھوٹ بولتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، بتائیں میرا بیٹا یوں کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں ان سے عرض کرتا ہوں پیرنٹنگ کا مقصد بچوں کی تربیت نہیں ہے، پیرنٹنگ کا مقصد پیرنٹس کی تربیت ہے، کہ پیرنٹس ویسے مولڈ بن جائیں کہ جس مولڈ کے اگر آپ نے کیک بنانا ہے اور ہارٹ کی شکل کا بنانا ہے تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو مولڈ ہے وہ ہارٹ کی شکل کا ہو، تبھی کیک ہارٹ کی شکل کا بنے گا۔ تو ہم پیرنٹس اپنی تربیت، تو آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو کیا جواب ملتا ہے، آپ اپنی تربیت کیجئے، اپنے آپ کے اندر وہ ورچوز ڈیولپ کیجئے، جس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد انشاءاللہ کریکٹر فل ہوگی۔ جو ہے آخری کویسچن لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کویشچنز بہت سارے ہیں لیکن یہ کہ پورا دن بھی ہو تو ختم نہ، اور وہ کافی سارے کویشچنز ہوں گے۔ مور دین اے کویشچن، اٹس اے ریکویسٹ کہ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری کمیونٹی میں آئے، اور ہم سب کے اٹس ریئلی سچ اے پلیزر کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اتنا زیادہ وہ اس چیز کے میں شامل ہوئے جتنا بھی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ جو ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی ڈونٹ بی اے اسٹرینجر، آپ آتے رہیں، اور یہ جو پروجیکٹس ہیں یہاں بہت بڑی پرسنالٹیز بیٹھی ہیں، جیسے ڈاکٹر ستار بیٹھے ہیں، ڈاکٹر موئیز بیٹھے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، جو پروجیکٹس کر رہے ہیں، ان کی بہت اشد ضرورت ہے۔ سو کائنڈلی آپ کی جو پریزنس ہے وہ اتنی بڑی ڈونیشن ہے کہ وہ خالی مانیٹری ٹرمز میں نہیں بلکہ خالی آپ کا یہاں ہونا جو ہے بہت بڑی ڈونیشن ہے، اور اس کاز کو جو ہے پلیز پروموٹ کریں، اور اس کے بارے میں جہاں بھی آپ کو بات کریں، ذکر کریں، اور آپ آتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، اور میرے خیال میں شاید ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ جیسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس طرح سے ایک نشست ہوتی ہے تو ٹائم اتنی جلدی کیوں چلنا شروع کر دیتا ہے؟ اس کا کچھ جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب حضرت معانی نے دیا ہے کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں،
مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. بہت خوب جی، بہت خوب. اور میرے خیال میں اس کو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو بے شمار شکریہ، وہ تو شاید ہم الفاظ میں اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے. اور لیکن چھوٹا سا یہاں پہ آپ کی اجازت سے کہ ساؤتھ ڈبلن مکتب، اگین میں کوشش کروں گا ٹھیک طرح پروناؤنس کروں، ساؤتھ ڈبلن مکتب کے جو دوست ہیں، ہمارے دوست جو عبید ہیں، عبید بھائی آپ کا شکریہ. جو ہمارے دوست ہیں صدیق بھائی، ان کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عبد المغیث آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سارا کچھ ارینج کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ بات کر سکیں. تو میرے خیال میں آپ کی اجازت سے اس کو وائنڈ اپ کریں، اب مغرب کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. Tea and biscuits are available out there. Ubaid, anything else? We have a token of appreciation. Can you bring that? Yeah. Okay. نہیں ہم بیگ میں. اچھا، یہ ٹوکن آف اپریسیشن فرام دا ہوسٹس ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے. تو ماشاء اللہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں آئرلینڈ میں. اگرچہ یہ اپنے ایک نجی وزٹ پر آئے ہیں، فیملی وزٹ پر آئے ہیں، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ میں نے ریکویسٹ کی، ہماری کمیونٹی کی طرف سے ریکویسٹ تھی، تو یہ اپنے بڑے شارٹ ٹرپ سے اور پیورلی فیملی وزٹ سے وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے آج ہماری کمیونٹی سے بات کی ہے اور انتہائی خوبصورت بات کی ہے. اور حالانکہ ہمارے پاس ایسے کئی ایونٹس ہو بھی چکے ہیں، ہم بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن سیورل تھنگس آئی ایم فیلنگ اے لٹل بٹ ٹچڈ. شکر گزار ہوں. بیوٹیفل ورڈز ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب ہم پاکستان سے دور رہتے ہیں، ہمیں پاکستان کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا خوبصورت ترین اثاثوں میں سے ہیں. تو ہماری دعائیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کو ہمارے ساتھ رکھیں، ہم ان سے سیکھتے رہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جتنا بھی ہم وقت گزار سکیں، چاہے ہم ایونٹس آرگنائز کریں یا جہاں ان کی ایونٹس ہو رہے ہیں وہاں ہمیں جانا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اسپیشل ہماری کو میسیج اگر دینا چاہیں تو. بہت میں نے وہ بات تو کر دی ساری. بس یہی ہے کہ امت جہاں بھی ہو پوری دنیا میں، اور وہ ہر ایک امتی کے ذمے پوری امت ہے اور پوری امت کے ذمے ایک امتی ہے. بالکل. تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اور بنیادی طور پر پرسپیکٹیو ہمارا پوری انسانیت ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اسلام جنہوں نے نہیں بھی قبول کیا ہوا نا، تو وہ ہیں تو نبی پاک کی امت ہی، اور وہ ہیں تو اللہ کے بندے ہی سارے. اور نبی کی کچھ امت ایسی ہے کہ جنہوں نے گواہی دی ہوئی ہے اور کچھ نے گواہی نہیں دی ہوئی، مگر ہے وہ امت ہی ساری، اور وہ سب ہمیں عزیز ہیں. تو ہم سب کو اپنی ایفرٹ کو جوائن کرنا چاہیے اور آپس کے ڈفرینسز کو ختم کر کے نا اور پوری انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے انشاءاللہ. بالکل. ایک سر ویسے ہمیں جو ہے نا ایک شاید اس پہ آپ کام کر بھی رہے ہوں، یہ جو ریلیجیس ڈفرینسز ہیں نا، جس پر ہمیں بہت زیادہ ہمیں کام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جی رفع یدین کرنا چاہیے نماز میں، تو میں ٹھیک ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ غلط ہیں، تو پھر میں غلط ہوں. جی اس سلسلے میں نے کچھ تھوڑی سی محنت کی ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے اپنا استاد نعمان علی خان، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، اور ہمارے تو ویسے مجھے بہت عزیز ہیں، میرے مطلب رتبے میں تو مجھ سے بہت بڑے ہیں، عمر میں کم ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. تو ان سے میں نے بہت ساری رہنمائی ایک دفعہ لی تھی، اور انہوں نے بہت زبردست اس بارے میں بات کی ہے کہ یہ فرقے کیسے بنے ہیں. تو میں نے ان کی تعلیمات کو نا ایک چھوٹے اردو کی فارم میں بھی نا، اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا کہ اسلام میں 73 فرقے، تو میں نے ایک تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں بنیادی طور پر جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں ان میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل. وہ بہت ضروری ہے. محبت کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ، جی بہت، کیونکہ نفرتیں بہت پھیل چکی. جی انشاءاللہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آؤں گا نا تو اس موضوع پر انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب کا فارملی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے کمٹمنٹ لے رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پورا ایک دن کا سیشن ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. المؤمن المهيمن العزيز
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط